وہ جیسے ذہنی طور پر اسے گرنے کے لیے نہیں، گر کر اٹھنے کے لیے تیار کر رہا تھا۔ رئیسہ نے ہمیشہ کی طرح بے حد توجہ سے باپ کی بات سنی تھی، لیکن جو بھی تھا وہ 8 سال کی بچی تھی جس کے 3 بہن بھائی وہ ٹرافی جیت چکے تھے، جسے جیتنے کے لیے وہ اب اس کو دی تھی۔ اسے توقع تھی وہ بھی جیت جائے گی۔ 8 سال کی عمر میں یہ سمجھ نہیں آتا کہ ہار اور جیت کیوں ہے۔ وہ جبریل عنایہ اور حمین نہیں تھی کہ غیر معمولی ذہانت رکھتی اور غیر معمولی انداز میں صورتحال کا تجزیہ کر لیتی۔ وہ عام بچوں کی طرح تھی اور اسے لگتا تھا اگر دوسرے آسمان سے تارے توڑ کر لا سکتے ہیں تو وہ بھی لا سکتی ہے۔ اسے اپنا اور دوسروں کا فرق سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ حمین سکندر اب اسٹیج پر اپنے پہلے لفظ کے لیے کھڑا تھا اور اس کا استقبال تالیوں کے ساتھ ہوا تھا۔ وہ اگر پچھلے سال کا ڈارلنگ آف دا کراؤڈ تھا تو اس سال بھی وہ ہاٹ فیورٹ کے طور پر مقابلے میں کھڑا تھا۔ پچھلے سارے راؤنڈز میں اس نے مشکل ترین الفاظ کو حلوے کی طرح بوجھا تھا اور اس سے ایسے ہی توقع اس راؤنڈ میں بھی کی جا رہی تھی۔ وہ پچھلے سال کا چیمپئن تھا، اپنے ٹائٹل کا دفاع کر رہا تھا اور فائنلسٹ کی نظروں میں اس کے لیے احترام نہیں مرغوبیت تھی۔ وگنیٹ اس کا لفظ بولا جا رہا تھا، وہ حمین سکندر کے لیے ایک اور حلوہ تھا۔ وہ اس سے زیادہ مشکل اور لمبے الفاظ کے ہیجے کر چکا تھا۔ رئیسہ نے بھی زیر لب کئی دوسرے فائنلسٹ کی طرح وہ لفظ ہیجوں کی طرح درست طور پر ادا کیا۔ VINETTE۔ رئیسہ نے اسٹیج پر کھڑے حمین کو رکتے دیکھا۔ اس کا خیال تھا وہ آخری حرف سے پہلے سوچنے کے لیے رکا تھا۔ یہ صرف اسی کا نہیں، پینل کا بھی خیال تھا جو فائنلسٹ کے لیے الفاظ بول رہے تھے۔ سب جیسے اسے سوچنے کے لیے ٹائم دے رہے تھے۔ حمین نے ایک لمحہ رکنے کے بعد اس لفظ کو ان سپیلنگ کے ساتھ اسی طرح ادا کیا۔ بیل بجی، ہال میں پہلے سکتہ ہوا، پھر سرگوشیاں ابھری، پھر پروناؤنسر نے صحیح سپیلنگ ادا کیے۔ حمین نے سر جھکا کر جیسے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور اپنی کرسی کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ وہ اس مقابلے کا پہلا اپ سیٹ تھا۔ پچھلے سال کا چیمپئن اپنے پہلے ہی لفظ کے ہیجے کرنے میں ناکام رہا تھا۔ ہال میں بیٹھے سالار، امامہ، جبریل اور عنایہ بیک وقت اطمینان اور پریشانی کی ایک عجیب کیفیت سے گزرے تھے۔ وہ ایک ہی راؤنڈ میں رئیسہ کی ناکامی دیکھ کر حمین کی کامیابی پر تالیاں نہیں بجانا چاہتے تھے اور انہیں یہ بجانی بھی نہیں پڑی تھی، لیکن حمین سے لفظ نہ بوجھنا غیر متوقع تھا۔ غیر متوقع سے زیادہ یہ صورتحال ان کے لیے غیر یقینی تھی، لیکن انہیں یہ اندازہ نہیں تھا اس دن انہیں وہاں بیٹھے مقابلے کے آخر تک اسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا۔ رئیسہ اگلے 2 لفظ بھی نہیں بوجھ سکی تھی اور حمین سکندر بھی۔ وہ دونوں فائنل مقابلے کے ابتدائی مرحلے میں ہی مقابلے سے آؤٹ ہو گئے تھے۔ رئیسہ کی یہ پرفارمنس غیر متوقع نہیں تھی، لیکن حمین سکندر کی ایسی پرفارمنس اس رات ایک بریکنگ نیوز تھی۔ پچھلے سال کا چیمپئن مقابلے سے آؤٹ ہو گیا تھا۔ حمین سکندر کے چہرے کا اطمینان ویسے کا ویسا تھا، یوں جیسے اسے فرق ہی نہیں پڑا ہو۔ رئیسہ کے پیچھے پیچھے وہ بھی مقابلے سے باہر ہونے کے بعد اپنے ماں باپ کے پاس آ کر بیٹھ گیا تھا۔ دونوں نے ان دونوں کو تھپکا تھا، تسلی دی تھی۔ یہی کام جبریل اور عنایہ نے بھی کیا تھا۔ بہت اچھے، انہوں نے اپنے چھوٹے بہن بھائی کا حوصلہ بندھایا تھا۔ ان دونوں نے خود پہلے سال کے بعد دوبارہ اسپیلنگ بی کے مقابلے میں حصہ لے کر اپنا ٹائٹل ڈیفینڈ نہیں کیا تھا، اس لیے آج ٹائٹل کھو دینے کی حمین کی کیفیت سے ناگزرنے کے باوجود وہ اسے تسلی دے رہے تھے۔ رئیسہ یکدم ہی جیسے بیک گراؤنڈ میں چلی گئی تھی۔ وہ خاموشی سے یہ سب کچھ بیٹھی دیکھتی رہی تھی۔ ان لوگوں نے اس سال کے نئے چیمپئن کو بھی دیکھا تھا، وہ اور ان انعامات کے ڈھیر کو بھی جو اس سال اس پر نچھاور کیے جا رہے تھے، اور پچھلے سال وہ حمین سکندر گھر لایا تھا۔ رئیسہ کا غم جیسے کچھ اور بڑھا تھا۔ وہ سالار سکندر کے خاندان کا نام روشن نہیں کر سکی تھی جیسے اس کے بڑے بہن بھائی کرتے تھے۔ وہ ان جیسی نہیں تھی۔ وہ پہلا موقع تھا جب رئیسہ کو احساس کمتری ہوا تھا، اور شدید قسم کا۔ 8 سال کی عمر میں بھی وہ یہ جانتی تھی کہ وہ لے پالک تھی۔ سالار سکندر کے ایک دوست اور اس کی بیوی کے ایک حادثے میں مارے جانے کے بعد سالار اور امامہ نے اسے گود لیا تھا۔ یہ وہ بیک گراؤنڈ تھا جو رئیسہ سالار کو دیا گیا تھا، اور اس چیز نے اسے کبھی پریشان نہیں کیا تھا، نہ ان سوالوں پر اس نے غور کیا تھا۔ وہ ایک ایسے ملک اور معاشرے میں پرورش پا رہی تھی جہاں اس کے اسکول میں ہر تیسرا چھوٹا بچہ اڈاپٹیڈ ہوتا تھا یا سنگل پیرنٹ کی اولاد ہوتا تھا۔ معاشرہ اسے کمپلیکس میں مبتلا نہیں کر سکا تھا اور گھر میں غیریت کا احساس کبھی ہوا ہی نہیں تھا، مگر وہ پہلا موقع تھا جب رئیسہ نے اپنے آپ کو ان سب سے کمتر سمجھا تھا۔ وہ سب اس سے بہتر شکل و صورت کے تھے، اس سے بہترین ذہنی صلاحیت رکھتے تھے، وہ کسی بھی طرح ان کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتی تھی، لیکن وہ ان کی طرح دنیا کے ساتھ بھی مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ ان کے گھر میں آنے والی ٹرافیز، میڈلز، سرٹیفکیٹ اور نیک نامی میں اس کا بہت تھوڑا حصہ تھا۔ یہ اسے پہلے بھی محسوس ہوتا تھا، لیکن آج وہ پہلی بار اس پر رنجیدہ ہوئی تھی، اور اس رنجیدگی میں اس نے حمین سکندر کی ناکامی کے بارے میں غور نہیں کیا تھا، نہ ہی اس نے گاڑی میں ہونے والی گفتگو پر غور کیا تھا جو واپس گھر جاتے ہوئے ہو رہی تھی۔ تم اداس ہو؟ یہ حمین کی سرگوشی تھی جو اس نے گاڑی میں سب کی ہونے والی گفتگو کے درمیان رئیسہ کے کان میں کی تھی۔ نہیں، رئیسہ نے اسی انداز میں جواب دیا، مجھے پتا ہے تم اداس ہو،
حمید نے ایک اور سرگوشی کی۔ رئیسہ کو پتا تھا وہ اس کے جھوٹ کو سچ نہیں مانے گا۔ تم نیکسٹ ایئر جیت سکتی ہو، اس نے جیسے رئیسہ کو ایک آس دلائی۔ مجھے پتا ہے، لیکن اگلا سال بہت دور ہے، اس نے مدھم آواز میں کہا۔ حمید نے اس کی کمر میں گدگدی کرنے کی کوشش کی۔ وہ سکڑ کر پیچھے ہٹی۔ اسے ہنسی نہیں آئی تھی اور وہ ہنسنا چاہتی بھی نہیں تھی۔ میں بھی تو ہارا ہوں۔ حمید کو اس کے موڈ کا اندازہ ہو گیا تھا۔ تم جیتے بھی تو تھے نا، اس نے جواباً کہا۔ چند لمحوں کے لیے حمید سے جیسے کوئی جواب نہیں بن پڑا۔ پھر اس نے کہا، وہ تو یوں ہی تکا لگ گیا تھا، اس نے جیسے اپنا ہی مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ رئیسہ جواب دینے کی بجائے گاڑی کی کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی۔ یہ جیسے اعلان تھا کہ وہ اس موضوع پر مزید بحث نہیں کرنا چاہتی۔ رئیسہ بہت اپ سیٹ ہے، اس رات سالار نے ماما سے سونے سے پہلے کہا تھا۔ میں جانتی ہوں، اور میں اسی لیے نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس مقابلے میں حصہ لیتی جن میں وہ تینوں ٹرافیز لے چکے تھے، مگر تم نے منع نہیں کیا اسے، امامہ نے جواباً اس سے کہا۔ میں کیسے اسے منع کرتا؟ یہ کہتا کہ تم نہیں جیت سکتی، اس لیے مت حصہ لو۔ اور پھر وہ فائنل راؤنڈ تک پہنچی، بہت اچھا کھیلی ہے، یہ زیادہ اہم چیز ہے۔ سالار نے اپنے ہاتھ سے گھڑی اتارتے ہوئے بیڈ سائڈ ٹیبل پر رکھ دی۔ وہ بہت سمجھدار ہے، 1-2 دن تک ٹھیک ہو جائے گی، جب میں اسے سمجھاؤں گی کہ حمید بھی تو ہارا ہے۔ لیکن اسے پرواہ تک نہیں، اسے اپنے سے زیادہ فکر رئیسہ ہی کی تھی، امامہ نے کہا۔ وہ ایک کتاب کے چند آخری رہ جانے والے صفحے پلٹ رہی تھی۔ اسے فکر کیوں ہوگی؟ وہ تو اپنی مرضی سے ہارا ہے، سالار نے بے حد اطمینان سے کہا۔ صفحے پلٹتی ماما ٹھٹک گئی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ سالار نے گردن موڑ کر اسے دیکھا اور مسکرایا۔ تمہیں اندازہ نہیں ہوا؟ کس بات کا؟ کہ وہ جان بوجھ کر ہارا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ امامہ نے خود سوال پوچھا، خود جواب دیا، پھر خود جواب کی تردید کی۔ تم پوچھ لینا اس سے کہ ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں، سالار نے بحث کیے بغیر اس سے کہا۔ وہ اب سونے کے لیے لیٹ گیا تھا۔ امامہ ہکا بکا اس کا چہرہ دیکھتی رہی، پھر جیسے اس نے جھلا کر کہا، تم باپ بیٹا عجیب ہو، بلکہ عجیب ایک مہذب لفظ ہے۔ تم جبریل کو مائنس کیوں کر جاتی ہو ہر بار؟ سالار نے اسے چھیڑا۔ شکر ہے وہ حمید اور تمہاری طرح نہیں ہے، لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہا حمید وہ کیوں اس طرح کرے گا؟ وہ اب بھی الجھی ہوئی تھی۔ پوچھ لینا اس سے کہ اس نے ایسا کیوں کیا ہے، اس میں اتنا پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ یہ کوئی فلسفی کا سوال تو نہیں ہے کہ جواب نہیں مل رہا۔ سالار نے ابھی اطمینان سے ہی کہا تھا، جب تم نے یہ راز کھول دیا ہے تو یہ بھی بتا دو کہ کیوں کیا ہے اس نے یہ سب۔ امامہ قریدے بغیر نہ رہ سکی۔ رئیسہ کے لیے، سالار نے جواباً اس سے کہا تھا، اور مجھے اس پر فخر ہے۔ اس نے آنکھیں بند کر کے کروٹ لی اور سائڈ ٹیبل لیمپ آف کر دیا۔ وہ اندھیرے میں اس کی پشت کو گھور کر رہ گئی تھی۔ وہ غلط نہیں کہتی تھی، وہ دونوں باپ بیٹا ہی عجیب تھے، لیکن عجیب ایک مہذب لفظ تھا ان کے لیے۔ رئیسہ، تم سو کیوں نہیں رہی؟ انایا نے اسے ایک کتاب کھولے اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھے دیکھ کر پوچھا تھا۔ میں وہ الفاظ دیکھنا چاہتی ہوں اور یاد کرنا چاہتی ہوں جو مجھے نہیں آتے، اس نے مڑے بغیر انایا کی طرف دیکھے بغیر جواب دیا۔ انایا اسے دیکھ کر رہ گئی۔ انہیں ابھی گھر واپس آئے 1 گھنٹہ ہی ہوا تھا اور وہ ایک بار پھر سے کتاب لے کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ انایا کے کمرے میں ہی سوتی تھی اور جبریل کے گھر سے جانے کے بعد اسٹڈیز میں ہیلپ کی بنیادی ذمہ داری اب انایا پر ہی آ گئی تھی۔ تم نے پہلے ہی بہت محنت کی ہے رئیسہ، یہ صرف تمہاری بدقسمتی تھی۔ انایا کو اندازہ نہیں ہوا وہ اسے تسلی دینے کے لیے جن الفاظ کا انتخاب کر رہی تھی وہ بڑے غلط تھے۔ وہ الفاظ رئیسہ کے دماغ میں جیسے کھپ گئے تھے۔ اب سو جاؤ، there's always a next time۔ انایا نے کسی بڑے کی طرح اس کی پشت کو تھپکا تھا۔ میں نہیں سو سکتی، مدھم آواز میں رئیسہ نے جیسے انایا سے کہا۔ وہ ابھی تک ویسے ہی بیٹھی تھی، انایا کی طرف پشت کیے، کتاب اسٹڈی ٹیبل پر کھول کر ٹکائے، جہاں ایک صفحے پر وہ لفظ چمک رہا تھا جس کے ہجے نہ کر سکنے کی وجہ سے وہ مقابلے سے آؤٹ ہوئی تھی۔ انایا کو یوں لگا جیسے رئیسہ کی آواز بھررائی ہوئی تھی۔ اسے لگا اسے غلط فہمی ہوئی ہے، لیکن وہ غلط فہمی نہیں تھی۔ رئیسہ نے کتاب بند کر کے ٹیبل پر رکھی اور وہاں سے اٹھ کر وہ بستر پر آئی اور اوندھے منہ لیٹ کر اس نے بلک بلک کر رونا شروع کر دیا۔ رئیسہ، رئیسہ پلیز۔ انایا خود بھی روحان سی ہو گئی تھی۔ رئیسہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر رونے والی بچی نہیں تھی، اور وہ مقابلے میں ہارنے کے بعد سٹیج سے ہٹنے پر بھی دوسروں کی طرح نہیں روئی تھی۔ پھر اب اس وقت اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ رئیسہ اپنے بدقسمت ہونے پر رو رہی تھی۔ تم کیا کر رہے ہو اس وقت؟ امامہ لاؤنج میں ہونے والی کھڑکھڑاہٹوں کو سن کر رات کے اس وقت باہر نکل آئی تھی۔ وہ اس وقت تہجد کے لیے اٹھی تھی۔ جبریل اس ویکینڈ پر گھر آیا ہوا تھا اور کئی بار وہ بھی رات کے اس پہر پڑھنے کے لیے جاگتا اور پھر کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے کچن جاتا، مگر اس بار اس کا سامنا حمید سے ہوا تھا۔ وہ کچن کاؤنٹر کے سامنے پڑے ایک اسٹول پر بیٹھا، سلیپنگ سوٹ میں ملبوس، آئس کریم کا 1 لیٹر والا کین کھولے اسی میں سے آئس کریم کھا رہا تھا۔ امامہ کو سوال کرنے کے ساتھ ہی جواب مل گیا تھا اور اس نے اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی بے حد خفگی کے عالم میں کاؤنٹر کے سامنے آتے ہوئے اس سے کہا، حمید یہ وقت ہے آئس کریم کھانے، اور وہ بھی اس طرح،
اس کا اشارہ اس کے کین کے اندر ہی آئس کریم کھانے کا تھا۔ میں نے صرف ایک سکوپ کھانی تھی۔ وہ ماں کے یکدم نمودار ہونے اور اپنے اس طرح پکڑے جانے پر گڑبڑایا تھا۔ لیکن یہ کھانے کا کوئی وقت نہیں ہے۔ امامہ نے اس کے ہاتھ سے چمچ لیا اور ڈھکن سے کین بند کرنے لگی۔ ابھی تو واقعی ایک چمچ ہی کھائی ہے میں نے، وہ بے اختیار کر رہا۔ دان صاف کر کے سونا۔ امامہ نے اس کے جملے کو نظر انداز کرتے ہوئے کین کو واپس فریزر میں رکھ دیا۔ حمید جیسے احتجاجاً اسی انداز میں اسٹول پر بیٹھا تھا۔ ایک تو میں آج ہارا اور میں نے اپنا ٹائٹل کھو دیا، دوسرا آپ مجھے آئس کریم کے 2 سکوپس تک نہیں لینے دے رہی، اس نے جیسے ماں سے احتجاجاً کہا۔ وہ چند لمحوں کے لیے کاؤنٹر کی دوسری طرف کھڑی، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اسے دیکھتی رہی۔ پھر اس نے مدھم آواز میں کہا، ٹائٹل تم نے اپنی مرضی سے کھویا ہے، تمہاری اپنی چوائس تھی یہ۔ حمید کو جیسے کرنٹ لگا تھا، وہ ماں کو دیکھتا رہا۔ پھر اس نے کہا، آپ کو کس نے بتایا یہ؟ تمہارے لیے یہ جاننا ضروری نہیں۔ امامہ نے کہا، آل رائٹ، مجھے پتا ہے۔ اس نے ماں سے نظریں ملائے بغیر کہا، کس نے؟ امامہ پوچھے بغیر نہیں رہ سکی۔ بابا نے۔ اس کا جواب کھٹاک سے آیا تھا۔ وہ دونوں باپ بیٹا ایک دوسرے کو ہاتھ کی پشت کی طرح جانتے تھے۔ بہت غلط کام تھا، تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ امامہ نے جیسے اسے ملامت کرنے کی کوشش کی۔ تم نے یہ کیوں کیا؟ اب جانتی ہے ممی۔ وہ اسٹول سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ رئیسہ کے لیے، امامہ نے وہ جواب دیا جس کی طرف اس نے اشارہ کیا تھا۔ فیملی کے لیے، جواب کھٹاک سے آیا تھا۔ آپ نے سکھایا تھا اپنے بہن بھائیوں سے مقابلہ نہیں ہوتا، میں جیت جاتا تو اسے ہرا کر ہی جیتتا نا، اسے بہت دکھ ہوتا۔ امامہ بول نہیں سکی۔ وہ 10 سال کا تھا لیکن بعض دفعہ وہ 100 سال کی عمر والوں جیسی باتیں کرتا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا وہ اس سے کیا کہتی، ڈانٹتی، داد دیتی، نصیحت کرتی۔ حمید سکندر لاجواب نہیں کرتا تھا، بے بس کر دیتا تھا۔ گڈ نائٹ، وہ اب وہاں سے چلا گیا تھا۔ امامہ اسے جاتا ہوا دیکھتی رہی۔ ان سب کا حمید کے بارے میں یہ خیال تھا کہ وہ صرف اپنے بارے میں سوچتا تھا۔ وہ لاپرواہ تھا، حساس نہیں تھا، نہ ہی وہ دوسروں کا زیادہ احساس کرتا تھا۔ بڑوں کے بعض خیالات اور بعض اندازے یہ بچے بڑے غلط موقع پر غلط ثابت کرتے ہیں۔ امامہ چپ چاپ کھڑی اسے جاتا دیکھتی رہی۔ سالار نے ٹھیک کہا تھا، اسے اپنی اولاد پر فخر ہوا تھا۔ بابا، آپ رئیسہ سے بات کر سکتے ہیں، انایا نے 1-2 دن بعد سالار سے کہا۔ وہ اس وقت ابھی آفس سے واپس آیا تھا اور کچھ دیر میں اسے کہیں جانے کے لیے نکلنا تھا۔ جب انایا اس کے پاس آئی تھی، اس نے بنا کسی تمہید سے کہا تھا، کس بارے میں؟ سالار نے جیسے کچھ حیران ہو کر پوچھا۔ فوری طور پر اس کے ذہن میں ایسی کوئی بات نہیں آئی تھی جس پر اسے رئیسہ سے بات کرنی پڑتی۔ وہ اپ سیٹ ہے، وہی اسپیلنگ بی کی وجہ سے۔ انایا نے اس کو بتانا شروع کیا۔ میں اس کو سمجھا رہی ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے میری بات اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ وہ دوبارہ اسپیلنگ بی میں حصہ لینا چاہتی ہے اور وہ ہر روز رات کو بیٹھ کر تیاری کرتی ہے اور مجھے بھی کہتی ہے کہ میں اسے تیاری کرواؤں۔ انایا اب اسے تفصیل سے سمجھا رہی تھی۔ پہلے تو حمید تیاری کروا رہا تھا اسے۔ سالار کو یاد آیا، ہاں حمید اور میں نے دونوں نے کروائی تھی، لیکن اب وہ حمید سے کچھ بھی سیکھنا نہیں چاہتی۔ وہ مجھ سے کہتی ہے کہ میں اسے تیاری کرواؤں۔ مجھے تیاری کرانے پر اعتراض نہیں ہے، مگر مجھے نہیں پتا کہ اسے دوبارہ حصہ لینا چاہیے یا نہیں۔ پھر ابھی تو 1 سال پڑا ہے اس مقابلے میں، اسے اپنی اسٹڈیز پر زیادہ دھیان دینا چاہیے۔ انایا دھیمے لہجے میں باپ کو سب بتاتی گئی۔ سالار کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اسے رئیسہ سے فوری طور پر بات کرنی چاہیے تھی۔ یہ اس کی غلط فہمی تھی کہ وہ 1-8 دن میں ٹھیک ہو جاتی۔ اسے بھیجو، اس نے انایا سے کہا۔ وہ چلی گئی۔ سالار نے اپنی گھڑی دیکھی، اس کے پاس 20 منٹ تھے گھر سے نکلنے کے لیے۔ وہ کپڑے پہلے ہی تبدیل کر چکا تھا اور اب کچھ فائلیں دیکھ رہا تھا۔ رئیسہ اور انایا ماما کی نسبت اس سے زیادہ قریب تھیں۔ انہیں جو بھی اہم بات کرنی ہوتی تھی وہ امامہ سے بھی پہلے سالار سے کرتی تھیں۔ بابا، دروازے پر دستک دے کر رئیسہ اندر داخل ہوئی تھی۔ آؤ بیٹا۔ صوفے پر بیٹھے ہوئے سالار نے استقبالی انداز میں اپنا ایک بازو پھیلایا تھا۔ وہ اس کے قریب صوفے پر آ کر بیٹھ گئی۔ سالار نے اسے صوفے سے اٹھا کر سامنے پڑی ٹیبل پر بٹھا دیا۔ وہ کچھ جز بز ہوئی تھی، لیکن اس نے احتجاج نہیں کیا۔ وہ دونوں اب بالکل آمنے سامنے تھے۔ سالار کچھ دیر کے بعد خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ گول شیشوں والی اینک سے اسے دیکھتے ہوئے وہ ہمیشہ کی طرح بے حد توجہ سے اس کی بات سننے کی منتظر تھی۔ اس کے گھنے سیاہ بالوں میں بندھا ہوا ریبن تھوڑا ڈھیلا تھا، جو اس کے کندھوں سے کچھ نیچے جانے والے بالوں کو گدی سے لے کر سر کے بالکل درمیان تک باندھے ہوئے تھے، لیکن ایک طرف ڈھلکا ہوا تھا۔ ماتھے پر آنے والے بالوں کو روکنے کے لیے رنگ برنگی ہیئر پنز سے اس کا سر بھرا ہوا تھا۔ یہ انایا کا کارنامہ تھا۔ رئیسہ کو ریبنز پسند تھے۔ سالار کو یاد بھی نہیں تھا وہ اس کے لیے کتنے ریبنز خرید چکا تھا، لیکن ہر روز نہ بدلے جانے والے کپڑوں کے ساتھ میچنگ ریبنز دیکھ کر اسے اندازہ ہوتا تھا کہ رئیسہ اس معاملے میں خود کفیل تھی۔ سالار نے اس کے بالوں کے ریبن کی گرا ٹھیک کی اور ہاتھ سے اس کے بالوں کو سنوارا۔ انایا نے مجھے بتایا کہ تم اپ سیٹ ہو، سالار نے بالآخر بات کا آغاز کیا۔ وہ یکدم نادم ہوئی۔ نہیں تو
اس نے गड़बड़ा कर सालार से कहा। सालार उसे देखता रहा। रईसा ने कुछ लम्हे उसकी आंखों में देखने की कोशिश की, फिर नजरें चुरा ली, फिर जैसे कुछ मुदाफियाना अंदाज में हथियार डालते हुए कहा, मैं अपसेट नहीं, ये तो छोटी सी बात है। उसने अब सर झुका लिया। फिर अपसेट क्यों हो? सालार ने जवाबन पूछा। क्योंकि मैं बदकिस्मत हूं, उसने बेहद हल्की आवाज में कहा। सालार बोल ही ना सका। उसे उससे इस जुमले की तवक्को नहीं थी। ऐसा नहीं कहते रईसा। सालार सीधा बैठे बैठे आगे को झुकाया। वो अब कोहनियां अपने घुटनों पर टिकाए उसके दोनों हाथ पकड़े हुए था। उसके हाथों पर आंसुओं के कतरे गिरे थे। वह सर झुकाए बाप के सामने बैठी अब रो रही थी। उसके ग्लासेस धुंधला गए थे। सालार को तकलीफ हुई। ये पहला मौका था उसने रईसा को इस तरह रोते देखा था। अनाया बात बात पर रो पड़ने वाली थी, रईसा नहीं। मैं हूं, वो हिचकियों के दरमियान कह रही थी। नहीं, तुम बदकिस्मत नहीं हो। सालार ने उसके ग्लासेस उतारते हुए उन्हें मेज पर रखा और रईसा को उठाकर गोद में बिठा लिया। वो बाप की गर्दन में बाजू डाले उसके साथ लिपटी हुई रो रही थी, जैसे वो स्पेलिंग भी आज ही हारी थी। सालार कुछ कहे बगैर तशफी करने वाले अंदाज में उसे थपकता रहा। मैंने आपको शर्मिंदा किया बाबा। हिचकियों के दरमियान उसने रईसा को कहते सुना। बिल्कुल भी नहीं रईसा, मुझे तुम पर फख्र है, सालार ने कहा। इमामा बिल्कुल उसी लम्हे कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर आई थी और वहीं ठिठक गई थी। सालार ने होंठों पर उंगली के इशारे से उसे खामोश रहने का कहा था। मैंने इतनी मेहनत की थी, लेकिन मैं कभी हमीन, जिब्रील भाई और अनाया आपी की तरह कुछ भी जीत नहीं सकती, क्योंकि मैं लकी नहीं हूँ। वो उसके सीने में मुंह छुपाए अपने दिल की भड़ास निकाल रही थी। सालार की तरह इमामा को भी अजीब तकलीफ हुई थी उसकी इस बात से। वो सोफे पर आकर सालार के बराबर बैठ गई थी। कॉफी का वो मग उसने टेबल पर रख दिया जो वो सालार को देने आई थी। ये सालार नहीं था, इमामा थी जिसने रईसा पर जान मारी थी, उसे बोलना और दुरुस्त बोलना सिखाने के लिए, उसे पढ़ना लिखना सिखाने के लिए। सालार ने उसे सिर्फ गोद लिया था। इमामा ने उसकी जिंदगी बदल दी थी और उसका ख्याल था अब सब कुछ ठीक था। लेकिन वो फर्क जो वो अपने आप में और उन तीनों में देख रही थी, उसने उन दोनों को ही परेशान किया था। और रोने धोने के बाद अब खामोश हो गई थी। सालार ने उसे खुद से अलग करते हुए कहा, अब बस। रईसा ने गीले चेहरे के साथ सर हिलाया। उसके बाल एक बार फिर बेतरतीब थे। रिबन एक बार फिर ढीला हो चुका था। सलार से अलग होते हुए उसने इमामा को देखा था और जैसे कुछ और नादिम हुई। सलार ने उसे एक बार फिर टेबल पर बिठा दिया। तुम्हें क्यों लगता है वो तीनों लकी हैं और तुम नहीं? सलार ने उसे बिठाने के बाद उसके ग्लासेस उठाकर टिश्यू से उनके गीले शीशे रगड़ते हुए उससे पूछा, क्योंकि वो जिस चीज में हिस्सा लेते हैं जीत जाते हैं, मैं नहीं जीतती। वो एक बार फिर रंजीदा हुई। वो एग्जाम्स में मुझसे ज्यादा अच्छे ग्रेड्स लेते हैं, मैं कभी A+ नहीं ले सकती। मैं कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकती जो वो नहीं कर सकते, लेकिन वो बहुत से ऐसे काम कर सकते हैं जो मैं नहीं कर सकती। 8 साल की वो बच्ची औसत दर्जे की जहानत रखती थी, लेकिन उसका तज्जिया बहुत उम्दा था। दुनिया में सिर्फ हर मुकाबला जीतने वाले लकी नहीं होते, सब कुछ कर पाने वाले लकी नहीं होते। लकी वो होते हैं जिन्हें ये पता चल जाए कि वो किस काम में अच्छे हो सकते हैं और फिर वो उस काम में कोशिश करें और फालतू कामों में अपनी एनर्जी जाया ना करें। सलार अब उसे समझा रहा था। रईसा के आंसू थम चुके थे। वो अब बाप का चेहरा देख रही थी। तुमने बहुत अच्छी कोशिश की, लेकिन बस तुम स्पेलिंग बी में इतना ही अच्छा परफॉर्म कर सकती थी। वहां कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो तुमसे ज्यादा अच्छे थे और उन्होंने तुम्हें हरा दिया, लेकिन उन दर्जनों बच्चों का सोचो जिन्हें तुम हराकर फाइनल राउंड में पहुंची थी। क्या वो भी बदकिस्मत है? वो क्या ये सोच लें कि वो हमेशा हारेंगे? सलार उससे पूछ रहा था। रईसा ने बेसाख्ता सर नफी में हिलाया। हमीन, जबरील और अनाया कभी स्पोर्ट्स में इतने नुमाया नहीं रहे जितने बहुत से दूसरे बच्चे हैं, इसलिए ये मत कहो कि वो सब कर सकते हैं। इस बार इमामा ने उसे समझाया। रईसा ने सर हिलाया। बात ठीक थी, वो स्पोर्ट्समैन अच्छे थे, लेकिन वो स्पोर्ट्स में अपने स्कूल्स के सबसे नुमाया स्टूडेंट्स नहीं थे। तुम्हें अब ये देखना है कि तुम किस चीज में बहुत अच्छा कर सकती हो और फिर तुम्हें उसी चीज में दिल लगाकर काम करना है। कोई भी काम इसलिए नहीं करना कि वो जबरील, हमीन और अनाया कर रहे हैं। सलार ने बेहद संजीदगी से कहा था। ये जरूरी नहीं होता कि सिर्फ A+ वाला ही जिंदगी में बड़ा काम करेगा। बड़ा काम और कामयाबी तो अल्लाह की तरफ से होती है। तुम दुआ किया करो कि अल्लाह तुमसे बहुत बड़े काम करवाए और तुम्हें बहुत कामयाबी दे। रईसा ने उन ग्लासेस को ठीक किया जो सलार ने उसे लगाए थे। तुम रईसा हो, तुम हमीन, जबरील और अनाया नहीं। और हाँ, तुम उनसे अलग हो और यही सबसे अच्छी बात है। अलग होना बहुत अच्छी चीज होता है रईसा। और जिंदगी स्पेलिंग बी का एक मुकाबला नहीं होता जिसमें कुछ अल्फाज के हिजे करके टाइटल जीतने के बाद हम खुद को लकी और ना जीतने पर बदकिस्मत समझें। अब उसके बाल ठीक करते हुए उसका रिबन दोबारा बांध रहा था। जिंदगी में अल्फाज के हिजे करने के अलावा भी बहुत सारी सलाहियतें चाहिए, एक दो नहीं। और तुम्हारे पास बहुत सारी सलाहियतें हैं और भी आएंगी। तुम एक स्टार की तरह रोशन होगी।
جس بھی جگہ جاؤ گی، جو بھی کرو گی۔ رئیسہ کی آنکھیں، چہرہ اور ہونٹ بیک وقت چمکے تھے۔ اور پتہ ہے صحیح معنوں میں لکی کون ہوتا ہے؟ وہ جس کی اچھائی اور اخلاق لوگوں کو اسے یاد رکھنے پر مجبور کر دیں۔ اور تم میری بہت اچھی اور بہت اخلاق والی لکی بیٹی ہو۔ وہ اب ٹیبل سے اتر کر باپ کے گلے لگی تھی۔ اس کو سمجھ میں آ گیا تھا کہ وہ اسے کیا سمجھانا چاہ رہا تھا۔ ہاں میں ہوں، اس نے بڑی گرم جوشی سے سالار سے کہا۔ اس سے الگ ہو کر وہ امامہ کے گلے لگی۔ امامہ نے اس کی ایئر پنز نکال کر ایک بار پھر ٹھیک کی۔ سالار نے کافی کے 2 گھونٹ بھرے، پھر اسے ادھورا چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا۔ اسے تاخیر ہو رہی تھی۔ بابا مجھ سے خفا تو نہیں ہوئے نا؟ سالار کے جانے کے بعد رئیسہ نے امامہ سے پوچھا۔ نہیں، خفا نہیں ہوئے، لیکن تمہارے رونے سے ہمارا دل دکھا۔ امامہ نے جواباً کہا۔ آئی ایم سوری ممی، میں دوبارہ کبھی نہیں روں گی۔ اس نے امامہ سے وعدہ کیا۔ امامہ نے اس سے تھپکا۔ تم میری بہادر بیٹی ہو، انایا آپی کی طرح بات بات پر رونے والی تو نہیں۔ رئیسہ نے پرجوش انداز میں سر ہلایا۔ اس کے ماں باپ اسے سب سے زیادہ بہادر اور اخلاق والا سمجھتے تھے، اور یہ اسے پتہ ہی نہیں تھا۔ وہ بات چیت 8 سالہ رئیسہ کے ذہن میں نقش ہو گئی تھی۔ امامہ اور سالار کو دوبارہ کبھی اس کو ایسی کسی بات پر سمجھانا نہیں پڑا تھا۔ اسے اب یہ طے کرنا تھا کہ وہ کس کام میں اچھی تھی، کس کام میں آگے بڑھ سکتی تھی۔ اس کے باپ نے اسے کہا تھا، خوش قسمت وہ تھا جو یہ بوجھ لیتا اور پھر اپنی انرجی کسی اور چیز میں ضائع کرنے کی بجائے اسی ایک کام میں لگاتا۔ رئیسہ بھی لکی کی اس نئی تعریف پر پورا اترنے کی جد و جہد میں مصروف تھی۔ حمید سکندر کا انتخاب MIT کے سپلیش پروگرام میں ہو گیا تھا۔ وہ اپنے اسکول سے اس پروگرام کے لیے منتخب ہونے والا پہلا واحد بچہ تھا۔ اس پروگرام کے تحت MIT ہر سال غیر معمولی ذہانت کے حامل کچھ بچوں کو دنیا کی اس ممتاز ترین یونیورسٹی میں چند ہفتے گزارنے اور وہاں پڑھانے والے دنیا کے قابل ترین اساتذہ سے سیکھنے کا موقع دیتی۔ یہ بہترین دماغوں کو بے حد کم عمری میں ہی کھوجنے، پرکھنے اور چننے کا MIT کا اپنا ایک عمل تھا۔ امامہ اور سالار کے لیے حمید سکندر کے اسکول کی طرح یہ بے حد اعزاز کی بات تھی، لیکن اس کے باوجود وہ یہ جاننے پر کہ حمید سکندر کا انتخاب ہو گیا تھا فکر مند ہوئے تھے۔ اور جبریل سکندر کو تنِ تنہا کہیں بھی بھیج سکتے تھے، لیکن حمید کو اکیلے اس عمر میں اتنے ہفتوں کے لیے کہیں بھیجنا ان کے لیے بے حد مشکل فیصلہ تھا، خاص طور پر امامہ کے لیے جو اس 10 سال کے بچے کو خود سے الگ کر کے اس طرح اکیلے بھیجنے پر بالکل تیار نہیں تھی۔ لیکن وہ اسکول کا اصرار اور حمید کی ضد تھی جس نے اسے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ہم ان کی قسمت کو کنٹرول نہیں کر سکتے، کل کیا ہونا ہے، کس طرح ہونا ہے، کوئی چیز ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو میں مستقبل کے خوف کی وجہ سے انہیں گھر میں قید تو نہیں کروں گا کہ دنیا انہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے، سالار نے واضح طور پر اس سے کہا تھا۔ اسے جانے دو، دیکھنے اور کھوجنے دو دنیا کو، ہماری تربیت اچھی ہوگی تو وہ کچھ نہیں ہوگا اسے۔ اس نے امامہ کو تسلی دی اور وہ بھاری دل سے مان گئی تھی۔ حمید سکندر 10.5 سال کی عمر میں پہلی بار MIT کی دنیا کھوجنے گیا تھا، ایک عجیب تجسس اور جوش و خروش کے ساتھ۔ MIT سے زیادہ اسے اس بات پر ایکسائٹمنٹ ہو رہی تھی کہ وہ کہیں اکیلا جا رہا تھا، کسی بڑے کی طرح۔ اسے گھر سے بھیجتے ہوئے ان سب کا خیال تھا وہ وہاں چند دن سے زیادہ نہیں رہ پائے گا، ایڈجسٹ نہیں ہوگا، ہوم سیک ہو جائے گا اور واپس آنے کی ضد کرے گا۔ ان کی توقعات بالکل غلط ثابت ہوئی تھیں۔ ایسا بالکل نہیں ہوا تھا۔ حمید سکندر وقتی طور پر صحیح، لیکن وہاں جا کر سب کچھ بھول گیا تھا۔ وہ دنیا تھی اور دنیا نے 10.5 سال کے بچے کو بری طرح فیسینیٹ کیا تھا۔ اس دنیا میں ذہانت واحد شناختی علامت تھی اور وہ بے حد ذہین تھا۔ وہاں سے واپس آتے ہوئے وہ اپنے ماں باپ کے لیے یہ خوشخبری بھی لایا تھا کہ وہ سپلیش میں آنے والا دنیا کا ذہین ترین دماغ قرار دیا گیا تھا۔ 150 کی ذہانت رکھنے والے صرف چند بچوں میں سے ایک، جنہوں نے اس پروگرام کو اس شناخت کے ساتھ اٹینڈ کیا تھا اور اپنی صلاحیتوں کے حساب سے ان بچوں میں سر فہرست۔ حمید سکندر کو نہ صرف اس کی ذہنی صلاحیتوں کی وجہ سے سنگل آؤٹ کیا گیا تھا، بلکہ MIT کے اسے ان بچوں میں بھی سر فہرست رکھا تھا جن کی پرورش MIT مستقبل کے ذہین ترین دماغوں کی کھوج کے پروگرام کے تحت کرنا چاہتی تھی۔ اور حمید بے حد خوش تھا۔ اس سب کے اغراض و مقاصد سے پوری طرح باخبر نہ ہونے کے باوجود وہ صرف اسی بات پر خوش تھا کہ اسے اب بار بار MIT میں جانے کے مواقع ملنے والے تھے، کیونکہ اس ادارے نے کچھ منتخب بچوں کے لیے ہر سال MIT کے کچھ پروگرامز میں شرکت اوپن کر دی تھی۔ یہ ان بچوں کی ذہانت کو ایک خراج تحسین اور مراعات تھی۔ مجھے ہر سال وہاں جانا ہے، اس نے گھر آتے ہی کھانے پر ماں باپ کو اطلاع دی تھی، جنہوں نے اس کی بات کو زیادہ توجہ سے نہیں سنا تھا۔ اگر کسی چیز پر سالار سکندر نے غور کیا تھا تو وہ یہ تھی کہ وہ اتنے دن ان سے الگ رہنے کے باوجود بے حد خوش اور مطمئن تھا۔ نہیں، میں نے کسی کو مس نہیں کیا، میں نے وہاں بہت انجوائے کیا، اس نے اپنی ازلی صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے امامہ کی ایک بات کے جواب میں اعلان کیا تھا، اور وہ دونوں اسے دیکھ کر رہ گئے تھے۔ وہ بڑا ہوتا اور ایسی بات کرتا تو وہ زیادہ غور نہ کرتے، لیکن وہ ایک بچہ تھا، اور اگر کسی جگہ کے ماحول میں اس قدر مگن ہو گیا تھا کہ اسے اپنی فیملی بھی بھول گئی تھی،
اور وہ اپنے گھر والوں سے مضبوط روابط ہونے کے باوجود انہیں بھول گیا تھا، تو یہ کوئی بڑی حوصلہ افزا بات نہیں تھی ان دونوں کے لیے۔ آپ کو پتا ہے بابا، مجھے اگلے سال ڈھیر ساری مراحت ملیں گی جب میں وہاں جاؤں گا، پھر اس سے اگلے سال اس سے بھی زیادہ، پھر اس سے اگلے سال اس سے بھی زیادہ، پھر اس سے اگلے سال اس سے بھی زیادہ۔ وہ بے حد ایکسائٹمنٹ سے ان دونوں کو بتا رہا تھا، یوں جیسے وہ یہ پلان خود ہی کر کے آیا تھا کہ اسے اب وہاں ہر سال جانا تھا۔ آپ کو پتا ہے، میں MIT کے کسی بھی سمر پروگرام کے لیے اپلائی کروں تو مجھے داخل کر لیں گے وہ، اور مجھ سے کوئی فیس نہیں لیں گے، بلکہ وہاں مجھے سب کچھ فری ملے گا۔ اس کا خیال تھا اس کے ماں باپ اس خبر پر اسی کی طرح ایکسائٹڈ ہو جائیں گے۔ وہ ایکسائٹڈ نہیں ہوئے تھے، وہ سوچ میں پڑ گئے تھے۔ تو بابا، آپ مجھے ہر سال وہاں بھیجیں گے نا؟ اس نے بلاخر سالار سے کہا۔ وہ جیسے آتے ہی جانے کی یقین دہانی چاہتا تھا۔ اگلا سال بہت دور ہے حمیم، جب اگلا سال آئے گا تو دیکھا جائے گا، سالار نے گول مول انداز میں اس کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا تھا۔ لیکن ہمیں پلاننگ تو ابھی سے کرنی چاہیے۔ وہ حمیم کو دیکھ کر رہ گیا تھا۔ وہ پہلی بار کسی کام کو پلان کرنے کی بات کر رہا تھا۔ یہ اس ننھے ذہن پر MIT کا پہلا اثر تھا۔ میں نے سوچا ہے میں MIT سے ہی پڑھوں گا، اس نے جیسے باپ کو بتایا تھا۔ وہ دونوں اس کی بات سے محظوظ ہوئے۔ وہاں جانے سے پہلے تک وہ تعلیم میں دلچسپی نہ رکھنے کا اعلان کرتا تھا، اور اس کو یقین تھا دنیا کا بڑا انسان وہ ہوتا ہے جو صرف ہائی اسکول تک پڑھے اور بس۔ اور وہ چونکہ خود بھی ایک بڑا انسان بننا چاہتا تھا، تو وہ بھی صرف ہائی اسکول تک ہی پڑھنا چاہتا تھا۔ اور اس کے بعد؟ سالار نے اس سے پوچھا۔ اس کے بعد میں نوبل جیتوں گا، اس نے بے حد اطمینان سے کہا تھا، یوں جیسے وہ اسپیلنگ بی کی بات کر رہا ہو۔ وہ دونوں اس کا چہرہ دیکھ کر رہ گئے تھے۔ آپ کیا ڈھونڈ رہے ہیں پاپا؟ سالار نے بے حد نرمی سے سکندر عثمان سے پوچھا تھا۔ وہ 2 گھنٹے سے ان کے پاس بیٹھا باتیں کرنے سے زیادہ ان کی باتیں سن رہا تھا۔ ان کی گفتگو میں اب الزائمر جھلکنے لگا تھا۔ جملوں کے درمیان رک کر کسی لفظ کو یاد نہ آنے پر گڑبڑاتے، الجھتے، جھنجھلاتے اور بھول جاتے۔ پھر وہ بات کرتے کرتے اٹھ کر کمرے میں ادھر ادھر جاتے ہوئے چیزیں اٹھا اٹھا کر دیکھنے لگتے تھے، یوں جیسے انہیں کسی چیز کی تلاش تھی۔ سالار نے انہیں بلاخر ٹوک کر پوچھ ہی لیا تھا۔ یہی رکھا تھا، انہوں نے سالار کی بات کے جواب میں کہا۔ وہ اپنے بیڈ کے سائڈ ٹیبل کے پاس کھڑے تھے۔ سالار بہت دور صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ کیا؟ سالار نے کریدا۔ ایک سیگار باکس، کامران نے بھیجا تھا، وہی دکھانا چاہتا تھا تمہیں، انہوں نے بے حد جوش سے کہا، اور ایک بار پھر تلاش شروع کر دی۔ سیگار باکس چھوٹی چیز نہیں تھا، وہ اس کے باوجود اسے تکیے اٹھا اٹھا کر ڈھونڈ رہے تھے۔ پتہ نہیں اس وقت ان کے ذہن میں ڈھونڈنے والی چیز کی کوئی شکل بھی تھی یا نہیں۔ وہ الزائمر کے اس مریض کو پہلی بار اس حالت میں مرض کے اثرات کے ساتھ دیکھ رہا تھا جو اس کا باپ تھا۔ شاید ملازم نے کہیں رکھا ہے، میں اسے بلاتا ہوں، انہوں نے بلاخر تھک کر کہا تھا۔ وہ اب واپس سالار کے پاس آ کر بیٹھ گئے تھے اور انہوں نے اسے آواز دینی شروع کر دی۔ سالار نے انہیں ٹوکا۔ پاپا انٹر کام ہے، اس کے ذریعے بلائے۔ سالار نے سائڈ ٹیبل پر پڑے انٹر کام کا ریسیور اٹھاتے ہوئے باپ سے کہا۔ اس سے وہ نہیں آتا، انہوں نے جواباً کہا اور دوبارہ سے اسے آوازیں دینے لگے۔ وہ ایک ہی سانس میں جسے آوازیں دے رہے تھے، ان کے گھر اس وقت وہ ملازم موجود نہیں تھا، وہ چھٹی پر تھا، اور سالار یہ جانتا تھا وہ ان کا پرانا ملازم تھا۔ اسے لگا اسے باپ کی مدد کرنی چاہیے، ملازم کو خود بلانا چاہیے۔ نمبر بتا دیں، میں بلاتا ہوں اسے۔ سالار نے سکندر عثمان کو ایک بار پھر ٹوکا تھا۔ نمبر نہیں پتا، ٹھہرو میں فون سے دیتا ہوں تمہیں، انہوں نے اس کی بات کے جواب میں کہا تھا، اور پھر رکے بغیر اپنی جیبیں ٹٹولنے لگے۔ سالار عجیب کیفیت میں انٹرکام کا ریسیور ہاتھ میں لیے بیٹھا رہا۔ وہ سیل فون جسے اس کا باپ تلاش کر رہا تھا وہ سامنے میز پر پڑا تھا۔ وہ اس انٹرکام کے نمبر کو اپنے سیل فون کی یادداشت میں ڈھونڈنا چاہتے تھے، اور وہ انٹرکام پر اس ملازم کا یک حرفی نمبر یاد نہیں رکھ پاتے تھے۔ وہ الزائمر جس کے ہاتھوں اپنے ماں باپ کو زیر ہوتے دیکھ رہا تھا۔ تکلیف بڑا چھوٹا لفظ تھا اس کیفیت کے لیے جو اس نے محسوس کی تھی۔ وہ بہت عرصے کے بعد امامہ اور بچوں کے ساتھ 2 ہفتے کے لیے پاکستان آیا تھا۔ طیبہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اور سالار اور ان کی ملاقات کئی مہینوں سے نہیں ہوئی تھی، اور اب وہ طیبہ کے ہی بے حد اصرار پر بالآخر پاکستان آیا تھا اپنی فیملی کے ساتھ۔ تو اپنے والدین کی حالت کو دیکھ کر بہت اپسیٹ ہوا تھا، خاص طور پر سکندر عثمان کو دیکھ کر۔ اس نے انہیں ہمیشہ بے حد صحت مند اور چاق و چوبند دیکھا تھا۔ وہ ایک مشین کی طرح کام کرتے رہے تھے ساری زندگی، اور کام ان کی زندگی کی سب سے پسندیدہ تفریح تھی۔ اب وہ بڑی حد تک گھر تک محدود ہو گئے تھے۔ گھر میں سکندر عثمان اور نوکروں کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ اسلام آباد میں ہی مقیم سالار کا بڑا بھائی اپنی فیملی کے ساتھ اپنے گھر میں رہتا تھا۔ وہ سکندر عثمان اور طیبہ کو اپنے ساتھ تو رکھنے پر تیار تھا، لیکن وہ، اس کے بیوی بچے سکندر عثمان کے اس پرانے گھر میں شفٹ ہونے پر تیار نہیں تھے، اور طیبہ اور سکندر عثمان اپنا گھر چھوڑ کر بیٹے کے گھر نہیں جانا چاہتے تھے۔ سالار سمیت سکندر کے تینوں بیٹے بیرون ملک تھے، بیٹی کراچی۔ وہ گھر جو کسی زمانے میں افراد خانہ کی چہل پہل سے گونجتا تھا، اب خالی ہو چکا تھا۔
سالار پہلی بار سکندر عثمان کی بیماری کے انکشاف پر بھی بے حد اپسیٹ ہوا تھا۔ وہ انکشاف اس پر اس کی سرجری کے کئی مہینوں بعد ہوا تھا، اور وہ بھی بے حد اتفاقی انداز میں، جب سکندر عثمان اپنے ایک طبی معائنے کے لیے امریکہ گئے تھے اور سالار کو ان کی بیماری کی تفصیلات کا پتہ چلا تھا۔ آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ اس نے سکندر عثمان سے شکایت کی تھی۔ انہوں نے جواباً بے حد لاپرواہانہ انداز میں ہنستے ہوئے کہا تھا، کیا بتاتا یار، مجھے اپنی بیماری سے زیادہ تمہاری بیماری کا دکھ ہے۔ میں 70 کا ہو چکا ہوں، کوئی بیماری ہو نہ ہو کتنا جیوں گا میں، اور اس عمر میں الزائمر کے بغیر بھی کچھ یاد نہیں رہتا انسان کو۔ وہ اپنی بیماری کو معمولی بنا کر پیش کرنے کی کوشش کر رہے تھے، ایسے جیسے یہ کوئی بات ہی نہیں، اور اب وہی بیماری اس کے سامنے اس کے باپ کی یادداشت کو گھن کی طرح کھانے لگی تھی۔ زندگی عجیب شے ہے، انسان اس کے طویل ہونے کی دعا بھی کرتا ہے اور اس کی طوالت کے اثرات سے ڈرتا بھی ہے۔ سکندر عثمان ابھی تک سیل فون ڈھونڈتے جا رہے تھے۔ سالار نے فون اٹھا کر باپ کے ہاتھ میں دے دیا۔ او اچھا، ہاں یہ رہا۔ انہوں نے فون ہاتھ میں لیا، پھر سوچنے لگے تھے کس لیے لیا تھا۔ یہ فون کس لیے دیا ہے تم نے؟ میں نے مانگا تھا کیا؟ وہ اب اس سے پوچھ رہے تھے۔ کوئی چیز سالار کے حلق میں گولا بن کر پھنسی۔ نہیں، بس میں دینا چاہ رہا تھا آپ کو، وہ کہتے ہوئے یکدم اٹھ گیا۔ وہ باپ کے سامنے رونا نہیں چاہتا تھا۔ تم اتنی جلدی جا رہے ہو، کیا اور نہیں بیٹھو گے؟ وہ جیسے مایوس ہوئے تھے۔ بیٹھوں گا، تھوڑی دیر تک آتا ہوں، وہ ان سے نظریں چراتا بھرائی آواز میں کہتا ہوا وہاں سے نکل گیا تھا۔ اپنے بیڈ روم سے متصل باتھ روم میں باتھ ٹب کے کنارے بیٹھا وہ خود پر قابو نہیں رکھ سکا تھا۔ وہ سکندر عثمان سے بے حد قریب تھا اور یہ قربت آج عجیب طرح سے اذیت دے رہی تھی اسے۔ وہ اپنی زندگی کے ہنگاموں میں اتنا مصروف رہا تھا کہ اس نے سکندر عثمان کی بگڑتی ہوئی ذہنی حالت کو نوٹس ہی نہیں کیا تھا۔ نوٹس تو تب کرتا جب وہ ان سے باقاعدہ سے مل پاتا۔ ایسا ہی ایف اسے گرداب کی طرح الجھائے ہوئے تھا۔ اس کے پروجیکٹس نے اب اس کے پیروں کو پروں میں تبدیل کر دیا تھا۔ وہ سفر میں رہتا تھا۔ 4-5 سال میں ایس آئی ایف دنیا کی بڑی فنانشل مارکیٹس میں ایک شناخت بنا رہا تھا، بے حد منفرد تیز رفتار ترقی کے ساتھ، اور کام کی اس رفتار نے اسے بہت سی چیزوں سے بے خبر کر دیا تھا۔ وہاں بیٹھے ہوئے اس نے اعتراف کیا تھا کہ اب وہ حل ڈھونڈ رہا تھا، اور حل ڈھونڈنے سے بھی نہیں مل رہا تھا۔ وہ دونوں اس کے ساتھ مستقل امریکہ شفٹ ہونے پر بھی کبھی تیار نہیں ہوتے۔ سالار کو اس کا اندازہ تھا، اور امریکہ چھوڑ کر ان کے پاس مستقل آ جانا سالار کے لیے ممکن نہیں تھا۔ اس کے باوجود حل سامنے تھا، بے حد مشکل تھا لیکن موجود تھا۔ امامہ، تم بچوں کے ساتھ پاکستان شفٹ ہو جاؤ۔ اس رات اس نے بالآخر انتظار کیے بغیر وہ حل امامہ کے سامنے پیش کر دیا۔ امامہ کو اس کی بات سمجھ میں ہی نہیں آئی تھی۔ کیا مطلب؟ میں چاہتا ہوں تم حمین، عنایا اور رئیسہ کے ساتھ پاکستان آ جاؤ۔ میرے پیرنٹس کو میری ضرورت ہے، میں ان کے پاس نہیں ٹھہر سکتا، لیکن میں انہیں اس حالت میں اکیلا بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ تم نے دیکھا ہے پاپا کو؟ وہ بے حد رنجیدہ تھا۔ ہم انہیں اپنے پاس رکھ سکتے ہیں وہاں امریکہ میں۔ امامہ نے جیسے ایک تجویز پیش کرنے کی کوشش کی۔ وہ یہ گھر نہیں چھوڑیں گے، اور میں اس عمر میں انہیں اور اپسیٹ کرنا نہیں چاہتا۔ تم لوگ یہاں شفٹ ہو جاؤ، میں آتا جاتا رہوں گا۔ جبریل ویسے بھی یونیورسٹی میں ہے، اسے گھر کی ضرورت نہیں ہے، اور میں تو امریکہ میں ہی سفر میں رہتا ہوں، زیادہ پڑے مجھے وہاں فیملی ہونے نہ ہونے سے زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ وہ اسے نظریں ملائے بغیر کہہ رہا تھا۔ امامہ اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ وہ سب کچھ اس طرح آسان بنا کر پیش کر رہا تھا جیسے یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، 2 منٹوں کا کام تھا جو کیا جا سکتا تھا۔ تمہارے اپنے پیرنٹس بھی ہیں یہاں، وہ بھی بہت بوڑھے ہیں، تم یہاں رہو گی تو ان سب کی دیکھ بھال کر سکو گی، وہ اس سے کہہ رہا تھا۔ امامہ نے کچھ خفگی سے اس سے کہا، تم یہ سب میرے پیرنٹس کے لیے نہیں کر رہے سالار، اس لیے ان کا حوالہ نہ دو۔ تم ان کے پاس رہنا نہیں چاہتی کیا؟ سالار نے جیسے ایموشنلی بلیک میل کرنے کی کوشش کی۔ تم ان کے بارے میں فکر مند نہیں ہوتی کیا؟ انہیں اس عمر میں دیکھ بھال کی ضرورت ہوگی، کوئی 24 گھنٹے ساتھ نہ رہے، چند گھنٹے ہی رہے لیکن حال چال پوچھنے والا ہو، وہ کہہ رہا تھا۔ اپنے والدین کی بات کرنے سے زیادہ اس کے والدین کی بات کر رہا تھا۔ امامہ کو برا لگا، اسے اس جذباتی بلیک میلنگ کی ضرورت نہیں تھی۔ سالار، اتنے سالوں میں کبھی پہلے تم نے میرے پیرنٹس کی دیکھ بھال کو ایشو بنا کر مجھے پاکستان میں رکھنے کی بات نہیں کی۔ آج تم ان کو ایشو نہ بناؤ، وہ کہے بغیر نہیں رہ سکی تھی۔ ہاں نہیں کی تھی، کیونکہ آج سے پہلے میں نے کبھی اپنے پیرنٹس کا یہ حال بھی نہیں دیکھا تھا، اس نے جواباً کہا۔ وہ قائل نہیں ہوئی۔ مجھے جذباتی طور پر بلیک میل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے اسی انداز میں کہا تھا۔ تم ان کے پاس رہنا نہیں چاہتی یہاں گھر پر؟ سالار نے 2 ٹوک انداز میں اس سے پوچھا۔ میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، اس نے جواباً کہا۔ سالار نے اس نے نظریں چلا لیں۔ ان سب کو تمہاری ضرورت ہے امامہ، اور تمہیں میری ضرورت نہیں ہے، امامہ نے گلہ کیا تھا۔ ان سب کے پاس زندگی کے زیادہ سال نہیں ہیں، میں یہ بوجھ اپنے ضمیر پر نہیں لینا چاہتا کہ میں نے زندگی کے آخری سالوں میں اپنے ماں باپ کی پرواہ نہیں کی۔
وہ اس سے کہہ نہیں سکی وہ اس کے ساتھ بھی تو اس لیے چپکی رہنا چاہتی تھی، اسے بھی تو اس کی زندگی کا پتہ نہیں تھا۔ ڈاکٹرز نے کہا تھا 5-7 سال، زیادہ سے زیادہ 10 سال، اور وہ اسے اس سے بھی پہلے سے الگ کر رہا تھا۔ وہ یہ ساری باتیں زبان پر نہیں لا سکتی تھی کیونکہ وہ یہ ساری باتیں سوچنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ زندگی کے کسی بھیانک خواب کے بارے میں، مستقبل کے برے دنوں کے بارے میں، وہ فی الحال صرف حال کے بارے میں سوچنا چاہتی تھی، جو سامنے تھا، جو آج تھا، وہ اسی میں جینا چاہتی تھی۔ تمہیں میری ضرورت ہے سالار، اکیلے تم کیسے رہو گے؟ وہ اس سے کہہ رہی تھی۔ میں رہ لوں گا امامہ، تم جانتی ہو میں کام میں مصروف ہوں تو مجھے سب کچھ بھول جاتا ہے۔ یہ سچ تھا، لیکن اس کو نہیں کہنا چاہیے تھا۔ امامہ ہرٹ ہوئی، وہ کچھ بول نہیں سکی، اس کی آنکھیں آنسوؤں سے پل بھر میں بھر گئی تھیں۔ سالار اس کے برابر صوفے پر بیٹھا تھا، اس نے امامہ سے نظریں چرانے کی کوشش کی تھی، نہیں چرا سکا۔ زندگی میں انسان صرف اپنی ضرورتوں کے بارے میں سوچتا ہے تو خود غرض ہو جاتا ہے۔ اس نے امامہ کو وضاحت ایک فلسفی میں لپیٹ کر پیش کرنے کی کوشش کی تھی۔ امامہ قائل نہیں ہوئی۔ مجھے پتا ہے تمہیں ضرورت نہیں ہے، نہ میری نہ بچوں کی، تمہارے لیے کام کافی ہے، کام تمہاری فیملی ہے، تمہاری تفریح بھی، لیکن میری زندگی میں تمہارے اور بچوں کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ میرا کام اور تفریح صرف تم لوگ ہو۔ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں گلہ بھی کیا، اس کی بے حسی بھی جتائی، اپنی مجبوری بھی سنائی۔ تم یہ نہیں سوچتے کہ تم بھی انڈر ٹریٹمنٹ ہو، تمہیں بھی کسی خیال رکھنے والے کی ضرورت ہے؟ وہ جیسے اسے یاد دلا رہی تھی، بیماری کا نام لیے بغیر کہ اسے بھی کسی تیماردار کی ضرورت تھی۔ پرانی بات ہو گئی ماما، میں ٹھیک ہوں، 5 سال سے اس بیماری کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوں، کچھ نہیں ہوتا مجھے۔ اس نے جیسے امامہ کے خدشات دیوار پر پڑھ کر بھی پھونک سے انہیں اڑایا تھا۔ میں پاپا کو اس حال میں یہاں اس طرح نہیں چھوڑ سکتا، نوکروں کے اوپر۔ میں حمین کو ان کے پاس رکھنا چاہتا ہوں، لیکن میں حمین کو یہاں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، اس لیے تمہاری ضرورت ہے اس گھر کو۔ تم اسے ریکویسٹ سمجھو، خود غرضی یا پھر اصرار، لیکن میں چاہتا ہوں تم پاکستان آ جاؤ، یہاں اس گھر میں۔ اس نے سالار کی آواز اور آنکھوں میں رنجیدگی دیکھی تھی۔ میرے لیے تمہارے بغیر رہنا بے حد مشکل ہے، میں عادی ہو گیا ہوں تمہارا، بچوں کا، گھر کے آرام کا، لیکن باپ کے بے حد احسانات ہیں ہم پر، صرف مجھ پر ہی نہیں، ہم دونوں پر۔ میں اپنے آرام کو ان کے آرام کے لیے چھوڑنے کا حوصلہ رکھتا ہوں، یہ فرض ہے مجھ پر۔ وہ جو کچھ اس سے کہہ رہا تھا وہ مشورہ اور رائے نہیں تھی، نہ ہی درخواست، وہ فیصلہ تھا، وہ کر چکا تھا اور اب اسے سنا رہا تھا۔ وہ اس کا چہرہ دیکھتی رہ گئی۔ وہ غلط نہیں کہہ رہا تھا لیکن غلط وقت پر کہہ رہا تھا۔ وہ اس سے قربانی مانگ رہا تھا لیکن بہت بڑی مانگ رہا تھا۔ وہ کچھ بھی کہے بغیر اس کے پاس سے اٹھ گئی تھی۔ وہ فرشتہ نہیں تھی، لیکن یہ بات سالار کی سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ 2 ہفتوں کے بعد امریکہ واپس جاتے ہوئے سالار نے سکندر عثمان کو اپنے فیصلے کے بارے میں بتایا تھا۔ وہ خوش نہیں ہوئے تھے۔ نہیں، بے وقوفی کی بات ہے یہ، امامہ اور بچوں کو یہاں شفٹ کرنا۔ انہوں نے فوری طور پر کہا تھا، ان کی اسٹڈیز کا حرج ہوگا اور یہاں لا کیوں رہے ہو انہیں؟ کیا تک بنتی ہے؟ سالار نے انہیں یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ ان کے لیے کر رہا تھا یہ سب۔ بس پاپا وہاں مشکل ہو رہا ہے سب مینج کرنا، مالی طور پر۔ اس نے باپ سے جھوٹ بولا، وہ انہیں زیر احسان کرنا نہیں چاہتا تھا۔ بہت زیادہ ہوتے جا رہے ہیں وہاں اخراجات، سیونگ بالکل نہیں ہو رہی۔ یہاں کچھ عرصہ رہیں گے تو تھوڑی بہت بچت کر لیں گے ہم۔ اس نے بے حد روانی سے سکندر عثمان سے کہا، لیکن تم تو کہہ رہے تھے SIF بہت کامیاب ہے، تمہارا پیکج بہت اچھا ہے۔ وہ کچھ متوحش ہوئے۔ ہاں وہ تو بہت اچھا جا رہا ہے، اس کے حوالے سے مسائل نہیں ہیں مجھے، لیکن بس سیونگ نہیں ہو پا رہی۔ پھر بچیاں بڑی ہو رہی ہیں، میں چاہ رہا ہوں کچھ سال پاکستان میں رہیں، اپنے ویلیوز کا پتہ ہو، پھر لے جاؤں انہیں۔ اس نے اپنے بہانے کو کچھ اضافی سہارے دیے۔ سکندر عثمان ابھی بھی پوری طرح قائل نہیں ہوئے تھے۔ تم اکیلے کیسے رہو گے سالار؟ تمہارا ابھی علاج ہو رہا ہے، بیوی بچوں کے بغیر وہاں کون خیال رکھے گا تمہارا؟ وہ اپنی تشویش کا اظہار کر رہے تھے۔ میں سوچ رہا ہوں میرے پاس جو اکاؤنٹ میں کچھ رقم ہے وہ تمہیں دے دوں، تاکہ تمہیں اگر کوئی فائنینشیل مسئلہ ہو تو۔ سالار نے ان کی بات کاٹ دی۔ نہیں پاپا، اب نہیں۔ اس نے باپ کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ اب اور کچھ نہیں۔ کتنا کریں گے آپ میرے لیے؟ مجھے بھی کچھ کرنے دیں۔ احسان نہیں کر سکتا تو حق ہی ادا کرنے دیں مجھے۔ اس نے عجیب بے بسی سے باپ سے کہا، مجھے تمہاری فکر رہے گی؟ سالار نے ایک بار پھر ان کی بات کاٹتے ہوئے کہا، مجھے بھی آپ کی فکر رہتی ہے پاپا، اسی لیے رکھنا چاہتے ہو ان سب کو یہاں؟ سکندر عثمان جیسے بوجھ گئے تھے۔ اب جو چاہیں سمجھ لیں، میں اور طیبہ بالکل ٹھیک ہیں، پرانے ملازم ہیں ہمارے پاس، وفادار، سب ٹھیک ہے، تو میری وجہ سے یہ مت کرو۔ وہ اب بھی تیار نہیں تھے۔ اولاد پر انہوں نے ہمیشہ احسان کیا تھا، احسان لینے کی عادت ہی نہیں تھی انہیں، اور وہ بھی عمر کے اس حصے میں بے حد خواہش ہونے کے باوجود، مجبور ہونے کے باوجود۔ سکندر عثمان اولاد کو اپنی وجہ سے تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہتے تھے۔
میں ویسے بھی سوچتا ہوں فیکٹری جایا کروں کبھی کبھار، کام مکمل طور پر چھوڑ دیا ہے اس لیے زیادہ بھولنے لگا ہوں میں۔ وہ اپنے الزائمر کی شکل بدل رہے تھے۔ تمہارے بچوں اور بیوی کو تمہارے پاس رہنا چاہیے سالار، تم زبردستی انہیں یہاں مت رکھو، میرے اور طیبہ کے لیے بس۔ انہوں نے جیسے سالار کو سمجھانے کی کوشش کی۔ زبردستی نہیں رکھ رہا پاپا، ان کی مرضی سے رکھ رہا ہوں، وہ یہاں آ کر ہمیشہ خوش ہوتے رہے ہیں، اب بھی خوش ہوں گے۔ اس نے باپ کو تسلی دی تھی، اسے اندازہ نہیں تھا باپ کا تجزیہ کتنا درست ہونے والا تھا۔ میں پاکستان نہیں جاؤں گا۔ پاکستان شفٹ ہونے کی سب سے زیادہ مخالفت حمید سکندر کی طرف سے آئی تھی، اور یہ مخالفت صرف سالار کے لیے ہی نہیں، امامہ کے لیے بھی خلاف توقع تھی۔ وہ پاکستان جانے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا تھا، دادا کے ساتھ اس کی بنتی بھی بہت تھی، اور وہ دادی کا لاڈلا بھی تھا۔ پاکستان میں اسے بڑی اٹریکشنز دکھتی تھیں، اور اب بیک وقت مستقل طور پر پاکستان جا کر رہنے پر سب سے زیادہ اعتراضات اسی نے کیے تھے۔ بیٹا، دادا اور دادی بوڑھے ہو گئے ہیں، تم نے دیکھا وہ بیمار بھی تھے، انہیں کیئر کی ضرورت ہے۔ امامہ نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ ان کے پاس سرونٹ ہے، وہ ان کا اچھی طرح خیال رکھ سکتے ہیں۔ بالکل قائل ہوئے بغیر بولا، سرونٹ ان کی اچھی کیئر نہیں کر سکتے۔ امامہ نے جواباً کہا، آپ انہیں اولڈ ہوم بھیج دیں۔ وہ اس معاشرے کا بچہ تھا، اسی معاشرے کا بے رحم لیکن عملی حل بتا رہا تھا۔ کل کو ہم بھی بوڑھے ہو جائیں گے تو تم ہمیں بھی اولڈ ہوم بھیج دو گے؟ امامہ نے کچھ ناخوش ہوتے ہوئے ان سے کہا، آپ انہیں یہاں لے آئیں۔ حمید نے ماں کی خفگی کو محسوس کیا۔ وہ یہاں نہیں آنا چاہتے، وہ اپنا گھر نہیں چھوڑنا چاہتے۔ امامہ نے اس سے کہا، پھر ہم بھی اپنا گھر کیوں چھوڑیں؟ میں اپنا اسکول کیوں چھوڑ دوں؟ وہ دنیا کے ذہین ترین دماغوں میں سے ایک تھا، غلط بات نہیں کر رہا تھا، منطقی بات کر رہا تھا۔ دماغ کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہوتا ہے، وہ عقل سے سوچتا ہے، دل سے نہیں۔ یہ ہمارا گھر نہیں ہے حمید، کرائے کا ہے، ہم صرف یہاں رہ رہے ہیں، اور جب ہم پاکستان چلے جائیں گے تو بابا اور جبریل اس گھر کو چھوڑ دیں گے، کیونکہ انہیں اتنے بڑے گھر کی ضرورت نہیں ہوگی۔ جبریل ویسے بھی یونیورسٹی میں ہے، تمہارے پاپا نیو یارک شفٹ ہونا چاہتے ہیں۔ امامہ اسے کہتی چلی گئی تھی۔ جبریل پاکستان نہیں جائے گا؟ حمید نے پوچھا۔ نہیں، تمہارے بابا اسے اس لیے پاکستان بھیجنا نہیں چاہتے کیونکہ وہ یونیورسٹی میں ہے، اس کی سٹڈیز متاثر ہوں گی۔ امامہ نے اسے سمجھایا، میری بھی تو ہوں گی، مجھے بھی ہر سال MIT جانا ہے، میں کیسے جاؤں گا؟ وہ خفا ہوا تھا اور بے چین بھی، اسے اپنا سمر پروگرام خطرے میں پڑتا نظر آ رہا تھا۔ تم ابھی اسکول میں ہو، جبریل یونیورسٹی میں ہے اور پاکستان میں بہت اچھے اسکولز ہیں، تم کور کر لو گے سب کچھ۔ جبریل نہیں کر سکے گا، اسے آگے میڈیسن پڑھنی ہے۔ امامہ اسے وضاحت دینے کی کوشش کر رہی تھی جو حمید کے دماغ میں نہیں بیٹھ رہی تھی۔ یہ فیئر نہیں ہے ممی، حمید نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ اگر جبریل پاکستان نہیں جائے گا تو میں بھی نہیں جاؤں گا، مجھے MIT جانا ہے۔ وہ واضح طور پر بغاوت کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، تم مت جاؤ، میں، انایا اور رئیسہ چلے جاتے ہیں، تم یہاں رہنا اپنے بابا کے پاس۔ امامہ نے ایک دم اس سے بحث کرنی بند کر دی تھی۔ وہ کچھ مزید بے چین ہوا۔ یہ تمہارے بابا کا حکم ہے اور ہم سب اس کو مانیں گے، تم نافرمانی کرنا چاہتے ہو تو تمہاری مرضی، میں تمہیں مجبور نہیں کروں گی۔ امامہ کہتے ہوئے وہاں سے اٹھ کر چلی گئی تھی۔ دنیا کے وہ دو بہترین دماغ ایک دوسرے کے مقابل آ گئے تھے۔ تم پاکستان نہیں جانا چاہتے حمید؟ اس رات سالار نے حمید کو بٹھا کر پوچھا تھا۔ امامہ نے اسے رات کے کھانے سے کچھ دیر پہلے اس کے انکار کے بارے میں بتایا تھا۔ نہیں، حمید نے باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے ہوئے کہا۔ اور کوئی بھی نہیں جانا چاہتا، اس نے مزید بتایا۔ میں کسی اور کی نہیں، صرف تمہاری بات کر رہا ہوں، سالار نے اسے ٹوک دیا۔ حمید سر جھکائے چند لمحے خاموش بیٹھا رہا، پھر اس نے سر اٹھا کر باپ کو دیکھا اور نفی میں سر ہلا دیا۔ وجہ؟ سالار نے اسی انداز میں کہا۔ بہت ساری ہیں، اس نے بے حد مستحکم انداز میں باپ کو جواب دیا۔ کسی بھی کام کو کرنے یا نہ کرنے کی صرف ایک وجہ ہوتی ہے، باقی سب بہانے ہوتے ہیں، اس لیے تم صرف وجہ بتاؤ، بہانے نہیں۔ سالار نے اپنے 11 سالہ بیٹے کے ذخیرہ الفاظ کی ہوا نکالتے ہوئے کہا۔ حمید اس ملاقات کے لیے پہلے سے تیار تھا اور وجوہات کو جمع کرنے پر بھی اچھا خاصا وقت صرف کر چکا تھا۔ باپ نے جیسے انگلی سے پکڑ کر دوبارہ زیرو پر کھڑا کر دیا تھا۔ میں پاکستان میں ایڈجسٹ نہیں ہو سکتا، حمید نے بالآخر ایک وجہ تلاش کر کے پیش کی۔ اگر تم کانگو میں ایڈجسٹ ہو سکتے ہو تو پاکستان میں بھی ہو جاؤ گے، افریقہ سے زیادہ برا نہیں، سالار نے اسی انداز میں کہا۔ تب میں چھوٹا تھا، حمید نے مدافعانہ انداز میں کہا۔ تم اب بھی چھوٹے ہی ہو، سالار نے بات کاٹی۔ لیکن میں بڑا ہو رہا ہوں، حمید نے جیسے اعتراض کیا۔ اس میں کافی ٹائم لگے گا، تمہارے لیے کم از کم 25 سال۔ سالار نے بے حد سنجیدگی سے اسے چھیڑا۔ وہ باپ کو دیکھ کر رہ گیا۔ آئی ایم سیریس بابا، اس نے سالار کی بات سے محظوظ ہوئے بغیر کہا۔ میں پاکستان نہیں جانا چاہتا اور یہ ممی کے لیے بھی اچھی بات نہیں ہے۔ وہ کسی بڑے کی طرح باپ کے فیصلے پر تبصرہ کر رہا تھا۔ سالار خاموشی سے اس کی بات سن رہا تھا۔ مجھے یہاں تعلیم حاصل کرنی ہے، میں وہاں چھٹیوں پر جا سکتا ہوں، ہمیشہ کے لیے نہیں۔ وہ بالکل امریکی انداز میں بے حد صاف گوئی سے باپ کو بتا رہا تھا کہ وہ کیا کر سکتا ہے اور کیا نہیں۔
चंद सालों की बात है हमीन, इसके बाद तुम भी इस काबिल हो जाओगे कि अमेरिका वापस आकर कहीं भी पढ़ सको। सालार ने उसकी बात के जवाब में कहा। वो 11 साल का बच्चा बाप को बेहद मुदल्लल अंदाज में समझाने की कोशिश कर रहा था। चंद साल से बहुत फर्क पड़ता है, 1 साल से भी बहुत फर्क पड़ता है, उसने सालार की बात के जवाब में कहा। तो तुम ये कुर्बानी नहीं दोगे? सालार ने इस बार बात बदली। जिब्रील भी तो दे सकता है कुर्बानी, आप भी तो दे सकते हैं, मैं ही क्यों? उसने जवाबन उसी अंदाज में कहा। दुनिया के बड़े बड़े इरादों के बराबर आके उनके सामने बैठकर उनसे कारोबारी अमूर तय करना और बात थी। उनके सवालात और एतराजात के अंबार को समेटना आसान काम था। अपने 11 साल के बेटे को इस बात पर कायल करना ज्यादा मुश्किल था कि वो कुर्बानी क्यों दे जो उसका भाई नहीं दे रहा था, उसका बाप भी नहीं दे रहा था, फिर वो क्यों? और इस क्यों का जवाब फार्मूलों और कुलियों में नहीं मिलता था, सिर्फ उन इखलाकी इकदार में मिलता था जिस पर उसने अपनी औलाद को तरबियत की थी। लेकिन इसके बावजूद उसकी औलाद उससे ये सवाल कर रही थी, तुम जानते हो तुम्हारे दादा को अल्जाइमर है, वो बहुत बूढ़े हो चुके हैं और उन्हें जरूरत है कि कोई उनके पास हो। तुमसे उन्हें ज्यादा मोहब्बत है, इसलिए मैं चाहता था कि तुम उनके पास रहो। सालार ने जैसे वो जवाब ढूंढना शुरू किए जिनसे वो उसे समझा सकता। वैसे भी जब तुम्हारी मम्मी अनाया और रईसा के साथ यहाँ से चली जाएंगी तो तुम यहाँ किसके साथ रहोगे? घर में तुम्हारी देखभाल के लिए कोई नहीं होगा। सालार ने कहना शुरू किया। मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ, हमीन ने बाप की बात खत्म होने पर कहा। मैं इतना छोटा नहीं हूँ बाबा, मैं अकेला रह सकता हूँ। आप मुझे बोर्डिंग में भी रख सकते हैं या फिर मैं किसी रिश्तेदार के पास भी रह सकता हूँ। उसने सालार के सामने एक के बाद एक हल रखना शुरू किया। उनमें से एक भी ऑप्शन मेरे लिए काबिल कबूल नहीं है। तुम्हें सबके साथ पाकिस्तान जाना है। सालार ने दो टोक अंदाज में उससे कहा। आप मुझमें और जिब्रील में क्यों फर्क करते हैं बाबा? उसके अगले जुमले ने सालार का दिमाग घुमा कर रख दिया था। उसने अपने 11 साल बेटे का चेहरा देखा जिसने जिंदगी में पहली बार उससे ऐसा सवाल या शिकायत की थी। फर्क? तुम इस फर्क की वजाहत कर सकते हो? सालार पहले से भी ज्यादा संजीदा हो गया था। वो समझता था कि ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट लगेंगे उसे समझाने में, और अब जैसे एक पेंडोरा बॉक्स ही खुलने लगा था। आप जिब्रील को मुझसे बेहतर समझते हैं। अगला तबसरा पहले से भी ज्यादा खतरनाक था। एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले वो देखते रहे। फिर कुछ देर बाद सालार ने उससे कहा, और मैं उसे क्यों बेहतर समझता हूँ? वो जैसे उसके इस इल्जाम की भी वजाहत चाहता था, क्योंकि वो हाफिज कुरान है, मैं नहीं हूँ। वो बेहद रवानी से कहे गए इस जुमले ने सालार को सुन कर दिया था। वो वाकई पेंडोरा बॉक्स ही खोल बैठा था, लेकिन बहुत गलत हवाले से। वो बागी नहीं था, ना ही बदतमीज, ना ही बदलिहाज, लेकिन वो जो सोचता और महसूस करता था वो कह देता था। जिंदगी में पहली बार सालार को लगा वो सिकंदर उस्मान था और अपने सामने आन बैठा था। लाजवाब, बेबस तारीख यकीनन अपने आप को दोहराती है, लेकिन अपनी मर्जी के वक्त पर। तुम्हें जिब्रील बुरा लगता है? सालार ने बेहद मध्यम आवाज में उससे पूछा। वो मेरा एक ही भाई है, वो मुझे कैसे बुरा लग सकता है? लेकिन मुझे आप लोगों का ये रवैया अच्छा नहीं लगता। हमीन को यह शिकायत कब से होनी शुरू हुई थी इसका अंदाजा सालार को नहीं था, लेकिन वो इस वक्त वहां अजीब सी कैफियत में बैठा था। ऐसा नहीं है हमीन, उसने हमीन से कहा। वो अपने शबख्वाबी के पाजामे को घुटने से रगड़ रहा था, जैसे उसमें सुराखी कर देना चाहता हो। बाबा, मैं आ जाऊं? वो जिब्रील था जो दरवाजे पर दस्तक देकर अंदर दाखिल हुआ था। गुफ्तगू के अजीब मरहले पर वो अंदर आया था। सलार और हमीन दोनों ही अपनी अपनी जगह पर कुछ जिज-बिज हुए थे। हाँ, आ जाओ, सलार ने उससे कहा। वो अंदर आकर हमीन के बराबर में सोफे पर बैठ गया था। फिर उसने एक नजर हमीन को देखा जो उससे नजरें नहीं मिला पा रहा था। फिर उसने बाप से कहा, दादा के पास मैं पाकिस्तान चला जाता हूँ, मैं ज्यादा अच्छे तरीके से उनकी देखभाल कर सकूंगा। कमरे में अजीब खामोशी छाई थी। ना सालार कुछ कह सका, ना हमीन कुछ बोल सका था। उन दोनों की आवाज ज्यादा ऊंची नहीं थी, लेकिन जिब्रील फिर भी यकीनन ये गुफ्तगू सुनकर ही आया था। मम्मी और हमीन यही रहें आपके पास, मैं अकेला भी उनको संभाल सकता हूँ, वो हमेशा की तरह मध्यम और मुस्तहकम आवाज में कह रहा था। पाकिस्तान में वैसे भी मेडिकल की तालीम के लिए कम वक्त लगता है, यूनिवर्सिटी का साल जाया होने से भी फर्क नहीं पड़ेगा। वो इतने आराम से कह रहा था जैसे ये कोई मसला ही नहीं था। जिब्रील ऐसा ही था, किसी तरद्दुद के बगैर मसले का हल निकालने वाला। मैं तुमसे बाद में बात करूंगा जिब्रील, सालार ने उससे दरमियान में ही टोक दिया। मैं घर में सबसे बड़ा हूँ बाबा, मेरी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा है। हमीन को आप यही रहने दें और मुझे जाने दें, और मैं ये सब बड़ी खुशी से कह रहा हूँ, मुझे कोई खफकी नहीं है। जिब्रील ने सालार के टोकने के बावजूद उससे कहा और उठ खड़ा हुआ। उसके कमरे से जाने के बाद भी सालार और हमीन खामोशी बैठे रहे। वो बेहद हद तक अमेज सूरत हाल थी जिसका सामना उन दोनों ने चंद लम्हे पहले किया था। मेरे और इमामा के लिए तुम में और जिब्रील में कोई फर्क नहीं। उसे कुरान पाक हिफज करने की वजह से इज्जत देते हैं, लेकिन तुम तीनों पर उसे फौकियत नहीं देते। इसलिए ये कभी मत समझना कि हम दोनों तुम चारों में कोई तफरीक करेंगे।
سالار نے بہت لمبی خاموشی کے بعد اس سے کہنا شروع کیا تھا، تمہارے دادا میری ذمہ داری ہیں، اور میرا خیال تھا میں اپنی ذمہ داری جبریل اور تمہارے ساتھ بانٹ سکتا ہوں، اس لیے یہ کوشش کی، لیکن تم پر زبردستی نہیں کروں گا میں، تم نہیں جانا چاہتے مت جاؤ۔ سالار اس سے کہتا ہوا اٹھ کر چلا گیا۔ حمید وہاں بیٹھا رہا، سر جھکائے، خاموش، سوچتے ہوئے۔ مجھے امید ہے تم مجھ سے خفا نہیں ہوگے۔ جبریل اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھا پڑھ رہا تھا جب اس نے کمرے کا دروازہ کھلتے اور حمید کو اندر آتے دیکھا۔ دونوں کے درمیان خاموش نظروں کا تبادلہ ہوا، پھر جبریل دوبارہ اپنی کتاب کی طرف متوجہ ہو گیا۔ حمید بستر پر جا کر لیٹ گیا اور اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے بلاخر اسے مخاطب کیا تھا، خفا؟ جبریل نے پلٹ کر اسے کچھ حیرانی سے کہا تھا۔ کیوں؟ حمید اٹھ کر بیٹھ گیا۔ بہت محتاط انداز میں اس نے گفتگو کا آغاز کیا۔ تم نے ہماری باتیں سنی تھی؟ وہ کچھ بھی کہنے سے پہلے تصدیق چاہتا تھا۔ ایک لمحے کے لیے جبریل اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں۔ حمید کے تاثرات بدلے۔ تھوڑی شرمندگی نے اسے جیسے کچھ اور دفاعی پوزیشن پر کھڑا کیا تھا۔ اسی لیے پوچھ رہا تھا تو مجھ سے خفا تو نہیں ہونا؟ حمید نے اب اپنے جملے کو ذرا سا بدلا۔ نہیں، جبریل نے اسی انداز میں کہا۔ حمید اپنے بستر سے اٹھ کر اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ لیکن مجھے مایوسی ضرور ہوئی۔ جبریل نے اس کے قریب آنے پر جیسے اپنے جملے کو مکمل کیا۔ حمید اب اسٹڈی ٹیبل سے پشت ٹکائے کھڑا تھا۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا، تم میرے بھائی ہو اور میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، یقین کرو میں تمہارے خلاف نہیں ہوں۔ حمید نے جیسے اسے صفائی دینے کی کوشش کی۔ مجھے پتا ہے۔ جبریل نے نرمی سے اسے ٹوکا اور اس کا بازو ہلکے سے تھپ تھپایا۔ لیکن تمہیں بابا سے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی، انہیں بہت دھچکا لگا ہے۔ جبریل اب اسے سمجھا رہا تھا۔ تم واقعی سمجھتے ہو کہ وہ مجھے تم سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں، فرق کرتے ہیں، جبکہ مجھے لگتا تھا وہ تمہیں زیادہ اہمیت دیتے ہیں؟ جبریل نے جواباً اسے کہا تھا۔ کافی سال ایسے ہی لگتا رہا۔ جبریل نے جیسے بات ادھوری چھوڑ دی۔ حمید نے کچھ تجسس سے کریدا، پھر میں بڑا ہو گیا۔ وہ مسکرایا تھا، اور میں نے سمجھا کہ ایسا نہیں ہے۔ وہ کہہ رہا تھا، کچھ کوالٹیز کو وہ مجھ میں زیادہ پسند کرتے ہیں، کچھ تم میں، لیکن انہوں نے ہم دونوں میں کبھی فرق نہیں کیا۔ اگر کیا بھی ہوگا تو اس کی کوئی وجہ ہوگی۔ وہ اس کا بڑا بھائی تھا اور بڑے بھائی کی ہی طرح اسے سمجھا رہا تھا۔ حمید خاموشی سے بات سن رہا تھا۔ جب اس نے بات ختم کی تو حمید نے اس سے کہا، میں یہ نہیں چاہتا کہ تم اپنی یونیورسٹی چھوڑ کر پاکستان جاؤ، میں اتنا خود غرض نہیں ہوں۔ وہ جیسے اسے صفائی دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ بس میں یہاں رہنا چاہتا ہوں، اس نے جبریل سے کہا تھا۔ تمہیں کوئی خود غرض سمجھ بھی نہیں رہا حمید، تمہاری چوائس کی بات ہے، اور بابا اس لیے تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کیونکہ تم چھوٹے ہو اور یہاں تم اکیلی نہیں رہ سکتے۔ بابا بہت بیزی ہیں، کئی بار کئی دن گھر نہیں آتے، تم اکیلے کیسے رہو گے ان کے ساتھ؟ صرف اس لیے تمہیں پاکستان بھیجنا چاہتے تھے وہ۔ اس نے جبریل کی بات کاٹ دی اور بے حد ہلکی لیکن مستحکم آواز میں اس سے کہا، میں نہیں چاہتا کہ تم پاکستان جاؤ، تمہاری اسٹڈیز متاثر ہوں، میں چلا جاؤں گا۔ حالانکہ میں خوش نہیں ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے میں سب کو ناراض کر کے یہاں رہ نہیں سکتا۔ وہ کہتے ہوئے اپنے بستر کی طرف چلا گیا۔ جبریل کو لگا وہ کچھ الجھا ہوا ہے۔ جبریل اسے لیٹتے ہوئے دیکھتا رہا، پھر اس نے حمید سے کہا، چند سالوں کی بات ہے حمید، پھر بابا تمہیں بھی واپس امریکہ بلا لیں گے، پھر تم اپنے خوابوں کی تکمیل کر سکتے ہو۔ جبریل نے جیسے اسے تسلی دینے کی کوشش کی۔ میں خواب نہیں دیکھتا، اس نے جواباً چادر اپنے اوپر کھینچتے ہوئے کہا تھا۔ جبریل اسے دیکھ کر رہ گیا۔ حمید کے دماغ میں کیا تھا اسے بوجھنا بڑا مشکل تھا، صرف دوسروں کے لیے ہی نہیں، شاید اس کے اپنے لیے بھی۔ جبریل ایک بار پھر اپنی اسٹڈی ٹیبل پر پڑھنے بیٹھ گیا تھا۔ وہ اس ویکینڈ پر گھر آیا ہوا تھا، اب اسے کل پھر واپس جانا تھا، اس کا اگلا سیمسٹر شروع ہونے والا تھا۔ بابا کے ساتھ کون رہے گا؟ کاغذ پر کچھ لکھتے ہوئے اس کا ہاتھ رک گیا۔ جبریل نے پلٹ کر ایک بار پھر بستر پر لیٹے ہوئے حمید کو دیکھا۔ اس نے تقریباً 10 منٹ بعد اسے مخاطب کیا تھا، جب وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ سو چکا ہے، اور اس کے سوال نے کسی کرنٹ کی طرح اسے جیسے حمید کی سوچ تک رسائی دی تھی۔ وہ واقعی بے حد گہرا تھا۔ یہ MIT نہیں تھی، امریکہ نہیں تھا جو حمید کو واپس جانے سے روک رہا تھا۔ یہ سالار سکندر کی بیماری تھی جس نے حمید کو اسے اکیلا چھوڑ دینے پر متوحش کیا تھا۔ وہ یہاں باپ کے پاس رکنا چاہتا تھا، بغیر اسے یہ جتائے کہ وہ اس کی وجہ سے وہاں رہنا چاہتا تھا۔ یوں ہے کہ وہ اس کے بارے میں فکر مند ہے، بالکل اسی طرح جیسے سالار سکندر اپنے باپ کے بارے میں فکر مند تھا، لیکن اسے یہ بتانا نہیں چاہتا تھا۔ تم بابا کی وجہ سے رکنا چاہتے ہو؟ جبریل نے جیسے اس کا راز افشا کر دیا تھا۔ حمید کے چادر سے ڈھکے وجود میں حرکت ہوئی۔ شاید اپنے دل کا بھید یوں فاش ہو جانے کی توقع نہیں تھی اسے، لیکن اس نے جواب نہیں دیا۔ اس نے چادر بھی اپنے چہرے سے نہیں ہٹائی۔ جبریل پھر بھی اسے دیکھتا رہا۔ حمید سکندر ایک خرگوش کی طرح سرنگیں بنانے میں ماہر تھا۔
पलक झपकने में क्या क्या खोदकर कहाँ से कहाँ पहुंचने का शौकीन। वो पलक झपकने में दिल से निकलता था और वो लम्हा भर में दिल में वापस आ निकलता था। जिब्रील सिकंदर अपने इस छोटे भाई को देख रहा था जिसे वो कभी समझ नहीं पाया था, और जब समझता था तो उसे अपनी समझबूझ पर शक होने लगता था। तुम सब लोग जा रहे हो? बार बार पूछने और उसका जवाब अनाया से हाँ में मिलने के बावजूद एरिक को यकीन नहीं आ रहा था कि ये मुमकिन था और कभी हो भी सकता था। लेकिन क्यों? अगला सवाल करने का ख्याल उसे बड़ी देर बाद आया था। हालांकि अनाया इस सवाल से पहले उसका भी जवाब दे चुकी थी। पापा चाहते हैं हम कुछ साल दादा दादी के पास रहें। वो अकेले हैं पाकिस्तान में। अनाया ने हमेशा की तरह बड़े तहम्मुल से उसके इस सवाल का जवाब एक बार फिर दोहराया। चंद साल? कितने साल? एरिक बेहद परेशान था। पता नहीं, अनाया ने जवाब दिया, और उसे वाकई इस सवाल का जवाब नहीं पता था। लेकिन ये घर क्यों छोड़ रहे हो तुम लोग? तुम्हारे फादर और जिब्रील तो नहीं जा रहे? एरिक ने उसी अंदाज में कहा था। बाबा न्यूयॉर्क शिफ्ट हो रहे हैं, जिब्रील वैसे ही यूनिवर्सिटी में है। इतना बड़ा घर हमारी जरूरत नहीं रहा अब, अनाया ने दोहराया। लेकिन तुम परेशान मत हो, हम लोग अमेरिका तो आते जाते रहेंगे और तुम पाकिस्तान आ सकते हो जब भी तुम्हारा दिल चाहे। अनाया को अंदाजा था उसकी अपनी फैमिली के साथ जज्बाती वाबस्तगी का। वो उनके बगैर अकेला रह जाने वाला था। वो दोनों इस वक्त स्कूल के ग्राउंड के एक बेंच पर ब्रेक के दौरान बैठे हुए थे। एरिक ने उसकी बातों के जवाब में कुछ भी नहीं कहा। वो बस खामोश बैठा रहा था, यूं जैसे इस सदमे को सहने की कोशिश कर रहा हो जो अनाया के इंकिशाफ ने उसे दिया था। क्या मैं तुम लोगों के साथ नहीं जा सकता? एक लंबी खामोशी के बाद एरिक ने बिलाखिर उससे पूछा। इस सवाल ने अनाया को मुश्किल में डाल दिया था। जवाब वो जानती थी लेकिन दे नहीं सकती थी। तुम्हारी मम्मी और फैमिली को तुम्हारी जरूरत है, तुम उन्हें छोड़कर हमारे साथ कैसे जा सकते हो? अनाया ने अपने इनकार को बेहद मुनासिब अल्फाज में उस तक पहुंचाया था। मम्मी को कोई एतराज नहीं होगा, मैं उनसे इजाजत ले लूंगा कि आप लोग मुझे अपने साथ रख सकते हैं। एक और सवाल आया। अनाया एक बार फिर वहीं खड़ी हो गई। एरिक, मैं नहीं जानती, मैं मम्मी और बाबा से पूछ सकती हूँ, लेकिन अपनी फैमिली को इस तरह छोड़कर एक दूसरी फैमिली के साथ जाना ठीक नहीं है, अनाया ने कहा था। वो 13 साल की थी, उसे बड़ों की तरह नहीं समझा सकती थी, फिर भी उसने कोशिश की थी। एरिक उसकी बात पर खामोश रहा। फिर उसने कहा, चंद सालों तक मैं वैसे ही यूनिवर्सिटी चला जाऊंगा, घर से तो वैसे भी जाना ही होगा मुझे। उसने सोचे समझे बगैर कहा, फिर तो और भी जरूरी है कि ये वक्त तुम अपनी फैमिली के साथ गुजारो। अनाया ने उसी नरम लहजे में कहा, मैं अपने आप को तुम्हारी फैमिली का हिस्सा समझता हूँ, क्या तुम लोग ऐसा नहीं समझते? एरिक ने जवाबन उससे कहा, और जैसे फिर उसे मुश्किल में डाला। मैं मम्मी से बात करूंगी एरिक। अनाया ने इस सवाल से निकलने के लिए जैसे एक हल तलाश किया। अगर आप लोग चले गए तो मेरा घर एक बार फिर से टूट जाएगा, एरिक ने उससे कहा। मेरे पास कोई ऐसी जगह नहीं रहेगी जहां मैं जा सकूं, उसने जैसे मिन्नत वाले अंदाज में कहा था, यूं जैसे ये सब अनाया के हाथ में था। वो चाहती तो सब रुक जाते। अनाया का दिल बहुत बुरी तरह पसीजा। ऐसे मत कहो एरिक, दूर जाने से ये थोड़ी होता है कि तुम्हारा साथ, तुम्हारा ताल्लुक भी खत्म हो जाए। हम लोग मिलते रहेंगे, बात भी करेंगे, ईमेल्स भी। छुट्टियों में तुम हमारे पास पाकिस्तान आ सकते हो और हम यहाँ अमेरिका। कुछ भी खत्म नहीं होने जा रहा। अनाया ने उसे तसल्ली देने की कोशिश की, ये जानते हुए भी कि एरिक ठीक कह रहा था। फासला द्यो होता है, सारे ताल्लुक खा जाता है, प्यार का, दिल का, दोस्ती का, रिश्तों का। अगर वो सब नहीं रुक सकते तो तुम रुक जाओ, एरिक ने यकदम उससे कहा। वो बुरी तरह गड़बड़ाई। मैं कैसे रुक सकती हूँ? पहले ही हमीन जिद कर रहा है और उसकी बात कोई नहीं मान रहा, और मुझे तो कोई एतराज भी नहीं है। मैं मम्मी की हेल्प करना चाहती हूँ, दादा दादी का ख्याल रखने में, उसने एरिक से कहा था। वो बेख्तियार उससे कुछ कहना चाहता था लेकिन रुक गया था। इतने साल अनाया के साथ पढ़ने, उसके साथ दोस्ती और तकरीबन हर रोज उसके घर जाने के बावजूद उनके दरमियान ऐसी बेतकल्लुफी नहीं थी कि वो उसे कुछ भी कह देता या कह सकता। अनाया सिकंदर का ये रख रखाव माँ बाप की तरफ से जीन्स में आया था या खानदानी तरबियत थी, लेकिन ये जिस वजह से भी था, उसने अनाया सिकंदर को हमेशा अपनी क्लास के लड़कों के लिए मुअम्मा बना रखा था और एरिक के लिए तखय्युल। वो जिस मुआशरे में पल रहे थे वहां आई लव यू, एलोहाई जैसी चीज बनकर रह गया था। कोई भी किसी से भी कभी भी कह सकता था और सुनने के लिए तैयार रहता था। ना ये बुरी चीज समझी जाती थी, ना बुरा बना देने वाली चीज। इसके बावजूद एरिक को झिझक महसूस हो रही थी। उसे लगता था वो अगर कभी अनाया से अपनी मोहब्बत का इस तरह इजहार करेगा तो वो नाराज हो जाएगी और फिर शायद इस घर में उसका दाखला ही बंद हो जाएगा। और फिर उसने इमामा से वादा किया था कि वो ऐसी कोई बात अनाया से नहीं कहेगा जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता, जिंदगी में कुछ बन नहीं जाता। और एरिक अब अचानक अपने आप को एक मखमसे में पा रहा था। वो अब जा रही थी, शायद हमेशा के लिए, और पता नहीं वो लोग दोबारा कभी मिल भी पाते या नहीं। तो क्या उससे उससे कहना चाहिए था
وہ سب جو وہ عنایہ کے لیے دل میں محسوس کرتا تھا، یا ایسے ہی خاموش رہنا چاہیے تھا؟ اس دن پہلی بار عنایہ کے حوالے سے ایرک بری طرح پریشان ہوا۔ اسے یہ نہیں لگ رہا تھا کہ وہ جا رہی ہے، اسے لگ رہا تھا وہ اسے کھونے والا ہے، اور اس مسئلے کا حل فوری طور پر اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اور جو حل وہاں بیٹھے بیٹھے ایرک کی بالآخر سمجھ میں آیا تھا، وہ کس قدر بے وقوفانہ تھا، اس کا اسے اندازہ بھی نہیں تھا۔ میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، یہ اس 2 صفحوں پر مشتمل خط کی ہیڈ لائن تھی جو سالار کو ایرک کی طرف سے ملا تھا، اور سالار نے بے حد سنجیدگی سے اس خط کو پڑھا تھا۔ وہ متحیر تھا، اس لیے نہیں کہ وہ ایرک کی طرف سے ایسے کسی خط کی توقع نہیں کر رہا تھا، بلکہ اس لیے کیونکہ اس نے یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ عنایہ اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ کوئی اس کے حوالے سے اس سے ایسی بات بھی کر سکتا ہے۔ وہ اس معاملے میں روایتی باپ ہی تھا، جسے ابھی بھی اپنی بیٹی بہت چھوٹی لگ رہی تھی۔ امامہ اسے چائے دینے بیڈ روم میں آئی تھی جب اس نے ڈاک چیک کرتے سالار کو ایک کاغذ ہاتھ میں لیے سوچوں میں گم دیکھا۔ وہ چائے کا کپ رکھ کر جانے لگی تھی جب سالار نے اسے روک لیا اور وہ خط اسے تھما دیا۔ امامہ نے کچھ الجھے انداز میں اس خط کو پکڑا تھا، لیکن پہلی سطر پر نظر ڈالتے ہی اس کا دماغ بھگ سے اڑ گیا تھا۔ دوسری سطر پر نظر ڈالے بغیر بھی وہ جانتی تھی وہ کون ہو سکتا ہے۔ غصے کی ایک لہر اس کے اندر اتر آئی تھی، اور سرخ چہرے کے ساتھ اس نے سالار سے کہا، ایرک۔ سالار نے سر ہلاتے ہوئے چائے کا گھونٹ لیا اور اس سے کہا، سارا لیٹر پڑھو۔ امامہ نے خط پر ایک نظر ڈالتے ہوئے کہا، اسے پڑھے بغیر بھی میں جانتی ہوں اس نے کیا لکھا ہوگا۔ وہ پھر بھی خط پڑھ رہی تھی۔ خط میں ایرک نے حت المقدور بے حد مناسب انداز میں سالار سکندر سے عنایہ کے لیے اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا تھا۔ وہ اس سے کس قدر محبت کرتا تھا اور کیوں اس کے لیے عنایہ کا ساتھ ضروری تھا۔ پھر اس نے سالار کو بتایا تھا کہ وہ اس کے لیے کیا کیا کر سکتا تھا اور عنایہ کو وہ کتنا خوش رکھے گا۔ وہ خط اس کی اپنی بیٹی کے حوالے سے نہ لکھا گیا ہوتا تو سالار اس خط کو پڑھ کر محظوظ ہوتا، ہنستا اور شاید ایرک سے چھیڑ چھاڑ بھی کرتا، لیکن وہ اس کی اپنی بیٹی کے حوالے سے تھا۔ بچکانا ہوتے ہوئے بھی یہ مسئلہ بچکانا نہیں رہا تھا۔ عنایہ پسند کرتی ہے ایرک کو۔ جو پہلا خیال سالار کے ذہن میں آیا تھا وہ اب یہ آیا تھا، تم کیسی باتیں کرتے ہو سالار؟ عنایہ بیچاری کو تو پتہ تک نہیں ہے کہ یہ کیا خیالی پلاؤ پکاتا رہتا ہے۔ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو وہ مجھ سے کہتی۔ ایرک ایک فیملی فرینڈ ہے، بوائے فرینڈ نہیں ہے۔ امامہ نے بے حد ناگواری سے اس کے سوال کو بالکل رد کرتے ہوئے جواب دیا، یہ ضروری نہیں ہے امامہ کہ ہمیں اپنی اولاد کے دل کی ہر بات پتہ ہو۔ امامہ نے اس کی بات کاٹ دی اور کہا، مجھے ہے۔ وہ ہنس پڑا، میں دن رات اس کے ساتھ رہتی ہوں سالار، تم نہیں رہتے، تم باپ ہو، اولاد کو اور طرح جانتے ہو، میں ماں ہوں، ان کو اور طرح دیکھتی ہوں۔ اس نے سالار کے ہنسنے پر جیسے وضاحت کی تھی، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، اس کے باوجود یہ ضروری نہیں ہے کہ 24 گھنٹے بھی اگر اولاد کو نظروں کے سامنے رکھا جائے تو ان کے دلوں کو بھی جانا جا سکے۔ میں خوش فہمیاں اور غلط فہمیاں دونوں ہی نہیں پالتا امامہ، باپ ہوں اس لیے حقیقت پسند ہو کر سوچ رہا ہوں، ماں کی طرح جذباتی ہو کر نہیں۔ امامہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئی۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، وہ دونوں کئی سال سے اکٹھے تھے۔ اسے یہ خوشگمانی نہیں ہونی چاہیے تھی کہ عنایہ کو ایرک کی پسندیدگی کے بارے میں بالکل ہی اندازہ نہیں ہوگا۔ اس کا دل چاہا تھا کہ نہ ہو، لیکن سالار دماغ کی بات کر رہا تھا۔ میں عنایہ سے پوچھ لوں گی، اس نے یکدم کہا۔ کیا؟ سالار چائے پیتے پیتے رکا۔ ایرک کے حوالے سے؟ لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیسے اس سے… وہ عجیب طرح سے الجھ کر رکی۔ وہ ابھی بچی ہے۔ سالار اس کی بات پر ہنسا۔ ہاں، یہ خط پڑھتے ہوئے میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ کوئی میری بیٹی کے بارے میں اس طرح سوچ بھی کیسے سکتا ہے۔ وہ ابھی بچی ہے، لیکن یہ زندگی ہے اور ہم امریکہ میں رہ رہے ہیں جہاں 8-9 سال کے بچے بچیاں بھی بوائے فرینڈز اور گرل فرینڈز کے کانسیپٹ سے واقف ہیں۔ اس لیے ہمیں بھی کچھ زیادہ حقیقت پسندی سے اس صورتحال کو دیکھنا پڑے گا۔ تم ابھی عنایہ سے بات مت کرو، مجھے ایرک سے بات کرنے دو۔ سالار نے جیسے اس صورتحال کا تجزیہ کرتے ہوئے ایک حل نکالا۔